अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की दुनिया। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। अरबी को ये लाइट क्यों बंद? हया जो अयान को ढूंढते ढूंढते हॉल में दाखिल हुई थी, हॉल की सब लाइट्स ऑफ देख बड़बड़ाई। क्या हो गया है भाई? हसन भी हैरान हुआ था। इससे पहले कोई और कुछ बोलता, हॉल में एक फ्लैश लाइट जली। सबकी नजरें इस फ्लैश से पड़ती हस्ती पर उठी थी। हया के माथे पर बल पड़े थे। आबिश, सारा, आमना सब एक साथ बोली थी और धीरे से कदम उठाते अयान तक पहुंची थी। अयान जो खामोश खड़ा था, इसको अपने पास आते रुकते देख हैरानगी में पड़ा। हसन, शहरयार, असद, जर सभी गौर और मतवज्जो हुए थे। हया को कुछ समझ ना आया था। आई लव यू अयान, आबिश बिना देर किए माइक में बोली तो सब आई लव यू सुन ही शॉक्ड हुए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ऐसे तुम्हें कुछ बोलूंगी, लेकिन आई रियली लाइक यू। हया की जमीन हिली थी, इसका यकीन टूटा था। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी आंखों में अपने लिए वैसी ही मोहब्बत नजर आती है जैसी मैं खुद अपने दिल में तुम्हारे लिए महसूस करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? हॉल में मौजूद सब तरफ शोर उठा था। अयान का चेहरा मुस्कुराया था। हसन, सब ने ही हाँ कर दे अयान का नारा लगाया। हया की आंखों से आंसू बहते दिल में जज्ब हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो अयान को देख डरी थी। यस, अयान ने मुस्कुराते जवाब पास किया था। हया की सांस जैसे बंद होने को हुई थी। तभी हॉल में सब लाइट्स ऑन हुई थी। हया जो दीवार का सहारा लिए खड़ी थी, वैसे ही पीछे की तरफ लपकी। यार, आशी कहाँ है? अभी पार्टी खत्म हुई थी कि सारा को अचानक से आशी की याद आई थी, जबकि आमना ईमान से कॉल पर बात कर रही थी। पता नहीं, मैंने भी काफी देर से इसको देखा नहीं। निम्मी ने शाने झुकाए। गाइस, आशी को देखा कहीं? सारा आपके लड़कों के पास आते दरियाफ्त कर गई। शहरयार जो आराम से बैठा हुआ था, नजर उठाते सारा को देखा। नहीं, हमने तो नहीं देखा। चलो यार, अब जल्दी से घर चलें, आज की पार्टी बहुत शानदार थी, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। हसन चेयर से उठते गोया हुआ तो सभी खड़े हुए। लो, वो रही आशी। आमना ने इसको नकाब में देख गोया हुआ। शहरयार की नजरें तेजी से इसकी तरफ उठी थी। किसी ने हया को देखा? अली जो कब से इसको कॉल कर रहा था, सबको एक जगह इकट्ठे देख पूछा, हया वो आई थी पार्टी में? जर चौंका था। हाँ भाई, वो आई थी मेरे साथ। अली को हैरानगी हुई इसके सवाल पर। लेकिन हमने तो देखा ही नहीं। जर ने आईब्रोज का, पता नहीं वो कहाँ है, और तभी मिली थी जब वो यूनी में तेरे साथ आई थी। इसके बाद तो हमें कहीं भी नजर नहीं आई। सारा साफ बताया। अली परेशान हुआ था, जबकि कॉल मिलाते ही सामने अयान और आबिश का देख इनकी तरफ बढ़ा था। हया को देखा? वो आबिश से मुखातिब हुआ था। नहीं, आबिश ने फौरन से जवाब दिया। हया, क्या हुआ है यार? कुछ तुम बता मुझे। अनार जो एक तरफ हूर की वजह से परेशान थी और दूसरी तरफ हया को ऐसे आह भरते रोते देख जान पर बनी थी। अनार जो आलिया के साथ ही थी, तभी हूर को कॉल मिला गया, मगर कॉल के दरमियान में ही फोन बंद हुआ था। उन्होंने सोचा हूर आ जाएगी ऑफिस, लेकिन वो ना ही ऑफिस गई और ना ही फोन उठा रही थी। आलिया ने अनार से कहा, हया को लेकर आ। अनार जो यूनी आई हुई थी, हया को यूनी से बाहर गाड़ी के पास रोते देख फिक्र से पूछा, मगर हया ने एक भी लफ्ज नहीं बोला। अनार इसको अपने साथ गाड़ी में बिठाते इसके घर ले आई थी। नमरीन और नुमान एक साथ डिनर के लिए गए हुए थे, तो दूसरी तरफ माँ बाप भी किसी पार्टी में शिरकत के लिए गए हुए थे। अभी वो पूछ पूछ कर थक चुकी थी। हया के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ आलिया, अनार फोन कान से लगाए हया के रूम से बाहर आई थी ताकि आराम से फोन सुन सके। अनार, तू कहाँ रह गई? तुझे हया को लाने को कहा था, खुद वहीं बैठ जाने का नहीं? आलिया को गुस्सा आया था, ऊपर से ये हूर भी पता नहीं कहाँ रह गई। आलिया ने अपनी परेशानी से भी आगाह किया। यार, वो हया की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो तो नहीं आ सकती। अनार ने आराम से जवाब पास किया। अच्छा, ऐसे कर तो फिर हूर का पता कर और जल्दी से यहाँ वापिस आ जा, हमें मीरपुर भी जाना है। आलिया ने आगाह करते फोन बंद किया था। हया, तो कुछ बोलेगी प्लीज? अनार फोन बंद होते ही हया की तरफ लपकी। कुछ खराब हो? वह हिचकियां भरते रोते ही जा रही थी, जबकि मुश्किल से अपने अल्फाज टूटे फूटे समेटते बोलना शुरू हुई। अनार को कुछ प्ले नहीं पड़ा था। तू जा। हया एकदम से भड़की थी, जबकि उठते वॉशरूम में खुद को बंद किया था। अनार डोर के साथ लगे इसको आवाज देना शुरू हुई थी। क्या मसला हो गया इसके साथ? अनार अपना सर पकड़ चुकी थी, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ हया थी तो दूसरी तरफ हूर फोन पिक नहीं कर रही थी। वह दोनों तरफ फंस चुकी थी। अनार अभी वो हूर को कॉल मिला रही थी कि नमरीन को देख अनार ने फोन बंद किया। तो मैं इतनी रात को यहाँ? नमरीन जैसे चलते इसके करीब आई थी। अच्छा हुआ नमरीन आपी जो आप आ गई। अनार कंफ्यूज हुई थी, जबकि अपनी परेशानी चेहरे से हटाते नॉर्मल अंदाज में बोली, मैं बस जाने वाली थी, मुझे जरूरी काम था, जिस वजह से हया के साथ ही यूनी से यहाँ चली गई। लेकिन वो अनार वॉशरूम की तरफ एक नज़र देख फिर से बोली,
وہ میری اور حیا کی ایسے ہی چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوگی، دیکھیں نا خود کو بند کر لیا ہے۔ انار نے لفظ جوڑتے بات مکمل کی۔ تم لڑکیوں کے بنا بات میرے پلے نہیں پڑتی، تم فکر نہیں کرو، میں اسے دیکھ لیتی ہوں۔ حیا کو تم جاؤ، رات بہت دیر ہو گئی ہے۔ نمرین نے ٹائم دیکھتے گویا ہوا تو انار مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ سے جائی۔ حیا میں جا رہی ہوں، جو بھی بات ہوگی اب صبح یونی میں حور کے سامنے ہوگی۔ انار نمرین کو ایک نظر دیکھ واش روم کے ڈور کے پاس کھڑے ہی اونچی آواز میں بولی تاکہ وہ سن لے، سن میری۔ حیا ایک دم سے نکلی تھی جبکہ انار جا چکی تھی۔ حیا تو رو رہی ہے؟ نمرین اس کی آنکھیں کو لال دیکھ گھبرائی۔ حیا نمرین کو دیکھ حیران ہوئی تھی۔ حیا ہوا کیا؟ نعمان جو نمرین کی وجہ سے آیا تھا سامنے ہی اپنی بہن کو روتے دیکھ بےقراری سے لپکا تھا۔ حیا جو اپنے آنسو روک لینا چاہتی تھی چاہ کر بھی یہ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اپنے بھائی کو دیکھ آنسو لاتا دانت نکلنا شروع ہوئے تھے۔ رونے میں مزید آواز بلند ہوئی۔ حیا کیا ہوا؟ نعمان کی جان پر جیسے بنی تھی، وہ تیزی سے اس کو پکڑے اپنے ساتھ لگا گیا۔ حیا جو پوری طرح بکھر چکی تھی اپنے بھائی کے ساتھ لگتے ہی اونچی آواز میں رونا شروع ہوئی۔ نمرین بھی گھبرائی تھی۔ ابھی انار نے کہا دونوں میں ایسے ہی جھگڑا ہوا گیا، لیکن جھگڑا اتنا سخت ہوا ہے مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نمرین نعمان کے سوالیہ نظروں سے دیکھتے گھبراتی آواز میں بولی، حیا یہاں میری طرف دیکھو۔ نعمان ایک دم سے سخت ہوا تھا، وہ اس کا چہرہ اٹھاتے دو ٹوک گیا ہوا۔ مجھے بتاؤ کہ ابھی نعمان نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھائی وہ حیا اپنے الفاظ کو چاہ کر بھی بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ نعمان نے اس سے بہتے آنسوؤں سے گالوں کو صاف کیے تھے۔ حیا مجھے بتاؤ تمہارا بھائی سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ نعمان نے پیار سے استفار کیا۔ بھائی میں چاہتی ہوں اس کو، بے انتہا چاہتی ہوں اس کو۔ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں؟ حیا جو اپنے ہی خیال میں آبش اور ایان سے مخاطب ہوئی تھی زبان سے چند الفاظ نکال نعمان اور نمرین کی زمین ہلا گئی۔ تم لوگ آ گئے؟ سرحان ایک نظر گھڑی پر ڈالتے زر کو مخاطب کر گیا جو اپنے ہی دھیان میں چلتے روم کی طرف بڑھا تھا۔ رفتار آواز سن ڈرے تے کھڑا ہوا تھا۔ بھائی آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ زر پوری طرح گھبراتے جو منہ میں آیا گویا ہوا۔ ہاں جی میں جاگ رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں کو تو وقت کا اندازہ نہیں ہے، بس اپنی ہی مستی میں پڑی ہوئی ہے۔ زر نظریں جھکائے مجرم کی طرح سوچ میں پڑا تھا کہ غصہ کس بات پر آ رہا ہے۔ تمہارے ساتھ والی مہارانی صاحبہ اب کہاں ہے؟ ان کو گاڑی کے پاس چھوڑ کر ہی گھر میں داخل ہو گئے، اس کو بھی ساتھ اوپر لے کر آنا تھا۔ سرحان جو زر کے پیچھے ہی حور کے آنے کا انتظار کر رہا تھا اس کو نہ آتے دیکھ پھر سے سخت لہجے میں زر کو پکڑا۔ کس کو بھائی؟ زر الجھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ سرحان کا غصہ بڑا تھا، وہ 2 قدم لیتے آگے ہوا تو زر ڈرتے فون سے پیچھے ہوا۔ بھائی حور کا اب بھابھی کا پوچھ رہے ہیں؟ زر ڈرتے دریافت کر گیا تو سرحان نے اس کے سوال پر اس کو گھورا۔ بھابھی گھر پر نہیں ہے؟ زر گھبرایا تھا اپنے بھائی کے خوف سے۔ کہاں ہے وہ؟ سرحان کا غصہ مزید بڑا تھا۔ سچی بھائی بھابھی میرے ساتھ نہیں تھی، مجھے تو لگا وہ آج گھر پر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ، چونکہ آپ دونوں کا پہلا ویلنٹائن ڈے تھا۔ زر تیزی سے بولتے ڈرتے سرحان کو چونکا گیا۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں تو کہاں ہے وہ بھی تو یونی والی پارٹی میں گئی ہوگی۔ سرحان نے حیرانگی سے زر کو دیکھا تھا، جبکہ ایک بار پھر فون پاکٹ سے نکالتے کال ملائی تھی۔ فون تو ابھی بھی بند جا رہا ہے۔ سرحان کا دماغ گھوم رہا تھا، وہ آج کی شام حور کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا مگر بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا جو سرحان چاہتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک اس کو انتظار کرتا رہا تھا مگر غصے سے ٹیرس پر سے سب کچھ تہس نہس کرتے وہ واپس آیا تھا۔ زر پر غصہ آیا ہوا۔ نہیں بھائی وہاں حور بھابھی نہیں آئی، میں پارٹی میں سب دوستوں کے ساتھ ہی تھا، میں نے ایک بار بھی بھابھی کو وہاں نہیں دیکھا۔ زر بھی فکر مند ہوا تھا۔ جلد سے سب کو کال کرو اور پتا کرو حور کہاں ہے۔ سرحان نے غصے سے گویا ہوا تو زر نے جلدی سے فون ملایا تھا۔ سرکار نیچے کوئی انار میڈم آئی ہیں جو حور بی بی سے ملنا چاہتی ہیں۔ ابھی سرحان اپنے روم کی طرف بڑھا تھا کہ گھر کی ملازمہ زر کے پاس آتے بولی۔ سرحان ویسے ہی پڑ رہا تھا اور نیچے کی طرف گیا۔ زر بھی لپکا تھا۔ انار؟ سرحان اس کو کھڑے دیکھ گویا ہوا۔ السلام علیکم، سوری میں نے آپ کو سب کو ڈسٹرب کیا، اس کے لیے وہ مجھے حور سے ایک ضروری کام تھا۔ اس کا فون کیوں بند جا رہا ہے؟ میں نے کافی بار کیا تھا، کہاں ہے وہ؟ آپ اسے بلا دیں۔ انار سرحان کو دیکھ دھیمے انداز میں بولی۔ حور آپ لوگوں کے ساتھ نہیں؟ سرحان نے اب کے ایک نظر زر کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہمارے ساتھ نہیں؟ وہ گھر پر نہیں ہے؟ انار بھی جواب دینے کی بجائے سوال پوچھ گئی۔ نہیں، زر فوراً سے بولا۔ انار حیران ہوئی تھی۔ پھر کہاں ہے وہ؟ انار نے اب کے فکر سے پوچھا تھا۔ ہمیں کیا پتا بھابھی صبح بول رہی تھی کہ ان کو آفس میں کام ہے۔ سر نے جواب دیتے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں شام ٹائم جانے سے پہلے بھی یہی بول کر گئی ہے۔ سرحان کو بھی یاد آیا تھا۔ 1 منٹ۔ انار پوری طرح الجھ گئی تھی جبکہ ان کو کہتے جلدی سے عالیہ کو کال ملائی تھی۔ عالیہ میں حور کے گھر سے بول رہی ہوں، یہاں حور نہیں ہے، وہ شام ہونے سے پہلے ہی گھر سے آفس کے بول کر نکلی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے انار؟ عالیہ فکر سے پوچھتے پریشان ہوئی تھی۔ وہ تو آج ایک بار بھی آفس نہیں آئی، تمہارے سامنے ہی تو، عالیہ نے بتاتے اس کو ساتھ ہی یاد کروایا تھا۔ آئی نو یار مگر پھر وہ کہاں گئی؟ پتا کرو، مجھے تو فکر ہو رہی ہے۔ انار نے تھوڑا سائڈ سے جاتے گویا ہوا۔
मिस अनार आप मुझे कुछ बताएंगी? सरहान जिसका दिल बैठा जा रहा था एकदम से सख्त अंदाज अपनाते बोला। देखिए मिस्टर सरहान, हूर ऑफिस आज सुबह से एक बार भी नहीं आई। मेरी तो इससे आज बात भी नहीं हुई और जितना मेरा ख्याल है हया भी नहीं मिली। लेकिन आप परेशान ना हो, हमारी टीम हूर का पता कर लेगी। क्या पता वो किसी काम से मसरूफ हो। अनार सरहान को परेशान देख नॉर्मल अंदाज में बोलते घर से बाहर की तरफ गई थी। जर सब दोस्तों से पूछो, क्या हूर को किसी ने यूनि में नहीं देखा? सरहान दौड़ तो टोक बोलते घर से बाहर की तरफ बढ़ा था। क्यों मेरे साथ ऐसा क्या? क्यों? हया जो अपने ही ख्याल में अभिश और अयान से मुखातिब हुई थी, जबान से चंद अल्फाज निकाल नुमान और नमरीन की जमीन हिला गई। हया तुम किसकी बात कर रही हो? कौन है जिसको तुम चाहती हो? नुमान शॉक्ड इसका कंधों से पकड़ते हिला गया, यूं कि वो एकदम से सहमाते होश में नजर आई। इसने गौर से अपने सामने मौजूद वजूद को देखा था। हया को लगा जैसे आज ये काम से गई। हया मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अनार। हया डरते अनार बोल नजरें इधर उधर घुमा गई। नमरीन कभी हया को देखती तो कभी अपने शौहर को। अनार तो चली गई। नमरीन ने तेजी से जवाब पास किया था। हया अभी तुम क्या? भाई मैं वो अनार। हया खबरदार, अगर अभी तुमने मुझसे कोई झूठ कहा तो। तुम अभी किसकी बात कर रही थी मुझे बताओ। नुमान एकदम से चीखा। हया की जान पर बनी वो खुश गले को तर करने में लगी। नमरीन हया को डरते देख खुद भी डरते नुमान के कंधे पर हाथ रख गई। जैसे कहा गया हो, आराम से मियाँ साहब, वो सामने ही बैठी है। हया मेरी तरफ देखो, तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। नुमान नमरीन का हाथ देख खुद के गुस्से को इग्नोर करते हया के चेहरे को अपने हाथ में लेते प्यार से गोया हुआ। रिंग। भाई इससे पहले वो कुछ कहती फ़ोन की घंटी बजी। हया ने फ़ोन पर आलिया का नंबर देख बिना देर किए शुक्र की सांस भरते कॉल पिक की। क्या क्या मतलब है? हया एकदम से खड़ी हुई थी जबकि वो खिड़की की तरफ गई और नुमान और नमरीन भी खड़े हुए थे। मैं आती हूँ अभी। हया तेजी से बोलते फ़ोन बंद कर गई। भाई मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, काम आ पड़ा है, मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ। हया नुमान और नमरीन को देख फट से बोली, इतनी रात को अचानक क्या काम पड़ गया? नमरीन इसको अपना बैग लेते देख जल्दी से पूछ गई, पता नहीं क्या हुआ है, हूर का नंबर नहीं लग रहा। हया जो एकदम हाथ से फ़ोन कान पर लगाए हूर का कॉल मिला रही थी, दूसरी तरफ बैग में अपनी ज़रूरत की अशिया डालते बड़बड़ाई, ओके अल्लाह हाफिज़। वो अपना बैग लेते भागी थी और नुमान की नजरें ने दूर तक इसका पीछा किया था। आप क्या सोच रहे हैं? नमरीन नुमान को वही जमे देख धीमे से लहजे में दरियाफ्त कर गई। ज़रूर हया को किसी ने तकलीफ दी है, मेरी बहन ऐसे रोए वो भी किसी लड़के की वजह से, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। नुमान के माथे पर लाइन उभरी थी, वो गुस्से से बोलते वहां से गया था तो नमरीन पहली बार नुमान के चेहरे पर इतना गुस्सा देख डरी थी। देखें आप इतना गुस्सा मत करें, अल्लाह सब अपनी हिफाजत में रखेगा। बेशक वो अपने चाहने वालों को ऐसे इम्तिहान में लेता है। नाज बेगम सुल्तान शाह को गुस्से से कोट पहनते देख धीरे धीरे बोलती खामोश हुई। बेगम आपका बेटा दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है, यह बात आप जान लें, बाकी अभी लाहौर जाने के बाद पता चलेगा। दुआ करें प्रीशे बेटी मिल जाए, लाहौर जाकर ही सारी बात पता चलेगी। सुल्तान शाह अपना फ़ोन निकालते तो नाज बेगम ने हूर की हिफाजत की दुआ अपने दिल से की थी। ऐसे कैसे हो सकता है आलिया, तुम लोगों को तो इल्म होना चाहिए, हूर कहाँ जा सकती है? ऐसे करो अपने सब जासूसों को फ़ोन मिलाकर पता करो, किसी ने इसको मिलने के लिए तो ना बुलाया हो। आयतनार का फ़ोन सुन इनको परेशान होने से रोकती काम पर ध्यान करने का बोल गई। ऐसे करती हूँ हमारी सब खबरियों को फ़ोन करती हूँ। आलिया आयत की सब सुन जल्दी से काम पर लगी थी। ये हूर एक बार मिल जाए फिर देखना इसके साथ मैं क्या करती हूँ। जब देखो कि अली बहादुर बने का जुनून सवार रहता है। अनार गुस्से से चबाते बड़बड़ाई। आलिया मुझे लगता है हमें सर से बात करनी चाहिए, हूर का कुछ पता नहीं चल रहा, हर तरफ खबर पहुंचा दो, जितनी जल्दी हो सके हमें हूर का पता करना होगा, रात से सुबह हो गई है। आया एकदम से कैबिन में दाखिल होते स्पॉट बोली। अनार ने गौर से इसका चेहरा देखा। ऐसे करते हैं पहले सर को आगाह करते हैं फिर देखते हैं। आलिया को हया की बात दुरुस्त लगी। अच्छा आयत बाद में बात होती है। अनार ने फ़ोन बंद किया था। आलिया ने और हया के साथ सर से बात करने के लिए गई। फैसल शाह और कितनी देर ऐसे ही सोचना है, इस लड़की को होश आने वाला है, अभी अच्छे से सोच लो क्या करना है। चूंकि वो लड़की हमारे बारे में सब कुछ सुन चुकी है, मुझे हुआ यकीन वो अपने माँ बाप का सच भी सुन गई होगी। वकार शराजी फैसल शाह को गहरी सोच में गुम देख मजीद डरा गया। हूर भागी थी मगर वो चाहकर भी इनसे बच ना सकी। सरशार ने हूर को फस्तों से भागते थे रुमाल पर दवाई लगाते बेहोश करते फैक्ट्री में उठा लाया। अभी इसको बहुत अच्छे से रस्सियों से के साथ बांधा गया। फैसल शाह पूरी तरह उलझ चुका था, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अभी कैसे सब कुछ ठीक करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, वो कौन सा इनकी सगी बेटी है, काट फेंकते हैं इसको, ऐसे आप भी सेफ और हमारा ये कारोबार भी चलता रहेगा। सरशार फैसल शाह को गहरी सोच में पड़ते देख अपनी तरफ से हल रखा गया। मेरे ख्याल में फैसल शाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। वकार शराजी ने भी साथ दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या?
تم دونوں کا بولنے سے پہلے ایک بار سنجیدگی سے سوچ بھی لیا کرو. مار دیتے ہیں. فیصل شاہ ان کو غصے سے ایک نظر دیکھ ان کے انداز میں بڑبڑایا. باپ بیٹے دونوں نے اب کے فیصل شاہ کو دیکھا. اتنا آسان نہیں. اس بار کھیل کتنی بار تم لوگوں کو سمجھاؤں. وہ کوئی عام سی لڑکی نہیں جس کو کاٹ کر پھینک گئے تو کوئی خبر لینے والا نہیں ہوگا. وہ سرحان شاہ کی بیوی ہے, سلطان شاہ کی اکلوتی بہو. اتنا ہی نہیں, وہ مراد شاہ کی بیٹی ہے. سب سے بڑی بات, برہان کی جان بستی ہے اس میں. باقی بھلا سب کچھ خاموش بیٹھ جائیں, لیکن سرحان شاہ اس سے بھی بڑھ خوفناک برہان شاہ کا ہے. مجھے وہ آج کا لونڈا جتنا خوبصورت نظر آتا ہے ویسے ہی اتنا وحشت رکھتا ہے. وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. دن چڑھ گیا ہے, کیا لگتا ہے وہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہوں گے؟ کچھ اور کرنا ہوگا. فیصل شاہ نے آگے کچھ بھی بولنے سے خود کو روکا تھا. اگر وہ وحشت رکھتا ہے تو اس بار بھی اپنی وحشت کا ڈر اس کے دل میں بنا کر دکھاؤں گا. سرشار سپورٹ سے بولتے واک آؤٹ کر گیا. فیصل شاہ اور وقار شرازی بھی حیران ہوئے تھے, جبکہ وہ دونوں اس کے پیچھے ہی لپکے. حور کا سر بھاری ہوا تھا. درد سے سر کو اٹھاتے آنکھیں کھولے چاروں طرف دیکھا. آہستہ آہستہ سب کچھ یاد آیا تھا. اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں. سرشار شرازی. حور خود کو رسیوں میں جگڑے دیکھ اونچی آواز میں گرجی. کہاں مر گئے ہو سالے؟ ہمت ہے تو یہاں آ کر سامنا کرو. فیصل شاہ, تمہیں تو اتنی دردناک موت دوں گی کہ تو پناہ مانگے گا تب بھی میرا دل نہیں بھرے گا. حور کو اپنے ماں باپ کا درد یاد آیا تھا. آنکھوں میں آنکھ صاف چھائی تھی. ابھی اس کے ہاتھ کھولے ہوتے تو بنا دیر کی وہ فیصل شاہ کو مار ڈالتی. خوبصورت حسینہ, ایسے چیخو نہ. دیکھو تم نے یاد کیا, میں سیدھا بھاگے تمہارے پاس چلا آیا. سرشار حور کا جنون دیکھ اس کے بالکل سامنے آتے چیئر پر براجمان ہوا تھا. حور کا بس نہیں چلا تھا کہ ابھی اس کو ختم کر دی. فیصل شاہ, لڑکی سب کچھ سن چکی ہے. ابھی اگر یہ یہاں زندہ گئی تو ہم سب کے لیے موت کا فرشتہ بن جائے گی. وقار شرازی فیصل شاہ کو خاموش کھڑے دیکھ گویا ہوا. فیصل شاہ اور وقار شرازی دونوں ہی کھڑکی سے حور اور سرشار کو دیکھ رہے تھے. وہ دونوں حور کی سب باتیں سن چکے تھے. وقار شرازی, مجھے سوچنا ہے کا وقت دو. فیصل شاہ نے آرام سے بولتے وہاں سے گیا تو وقار شرازی نے سامنے نظریں سیدھی کی. ابھی تو یہ بالکل بھی مت بولنا کہ میں نے کیسے ہمت کی. سرشار حور کو غصے سے مزید مزے میں آیا تھا. میں نے آج تک تم جیسے نالائق انسان نہیں دیکھے. ویسے تو بہت بڑے ڈان بنتے ہو, لیکن یہ کیا ایک لڑکی سے ڈر گئے؟ حور جانتی تھی ابھی اس کو عقل سے کام لینا ہوگا. جانتا ہوں تمہیں اچھے سے, تمہاری عادت سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور پھر واقعہ دیکھ وار کرنا. سرشار کو لاہور والا واقعہ یاد آیا تھا, مگر اس بار سویٹ ہارٹ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سرشار کو حور کا ہوش جیسے بہکا رہا تھا. حور نے کھا جانے والے انداز میں اس کو گھورا تھا. ویسے تمہارے ساتھ بہت برا ہوا. کیسا لگا اپنے ماں باپ کی موت کا سن کر؟ سرشار اپنی ٹون میں واپس آیا تھا. اف, اتنا غصہ چہرے پر سجائے گی تو میرے جیسا انسان تمہاری خوبصورتی میں ڈوب جائے گا. سرشار کو حور کا دیکھنا بھی ستم لگ رہا تھا. وہ تھوڑا سا آگے کو جھکا, تبھی حور کے ماتھے پر بل پڑے. اف, وہ ایک آہ بھرتے واپس سے پیچھے ہوا. ویسے میں سوچ رہا ہوں تم جیسی حسینہ کو میری بیوی ہونا چاہیے تھا. کیا جوڑی لگتی ہے ہماری, ٹھیک کہا نا؟ سرشار کو حور کے ساتھ مزہ آ رہا تھا. وہ مزید اس کھیل کو کھیلنا چاہتا تھا. تم جیسے کتے میرے بارے میں صرف اپنے خوابوں میں ہی سوچ سکتے ہیں. حور کہکا لگاتے سامنے موجود سرشار کو اس کے پالے گنڈوں میں ذلیل کر گئی. چٹاخ. ابھی حور آگے کچھ بولتی. سرشار کا ہاتھ اٹھا تھا. اتنی ہمت, میری قید میں ہوتے ہوئے مجھ سے زبان چلائی. اب کے دھاڑتے اس نے حور کے بالوں کو جھگڑا تھا. حور نے آنکھیں پھاڑے سرشار کو گھورا. کیا سمجھتی ہو خود کو کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ لڑکی, میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہاری عزت کا جنازہ نکال دوں. یہ جو تیرا حسن ہے نا. سرشار نے اب کے حور کے چہرے پر انگلی چلائی. حور تڑپی تھی, بس نہیں چلا تھا ابھی سرشار کا خون پی جائے. ابھی ختم کر سکتا ہوں. وہ ایک دم سے اس کو چھوڑ پیچھے ہوا. فیصل شاہ, کہاں چھپ گیا ہے تو؟ ہمت نہیں ہو رہی میرا سامنا کرنے کی؟ حور جانتی تھی ابھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس لیے سرشار کو ہوا دیتے کی بجائے فیصل شاہ کو پکار گئی. ابے باہر آنا, دیکھو میں تجھے کہ تو ابھی اور کتنا گر سکتا ہے. حور منہ کے بل چیخی. سرشار نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی جس نے بتایا گیا. مجھے بالکل بھی تمہارا چیخنا اچھا نہیں لگ رہا. ہاں مات بول. برہان جو کراچی میں ابھی اپنی ایک آفس کی میٹنگ سے برہان فارغ ہوتا عماد کی کال اٹھاتے بولا. برہان تو کہاں ہے؟ عماد جو پریشان تھا آرام سے پوچھا. میں کراچی میں ہوں, تجھے تو پتا ہے آج میٹنگ تھی. یاد نہیں؟ برہان جو ہوٹل سے نکل اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا بتاتے دریافت کیا. او اچھا, میٹنگ ختم ہو گئی. عماد جو برہان کو حور کے بارے میں بولنا چاہتا تھا اگلا سوال پوچھ گیا. میٹنگ اچھے سے ہو گئی ہے. تو ایسے اتنے گھبرائے انداز میں کیوں بول رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے. برہان عماد کی بات سن سمجھ گیا تھا. برہان, حور کا پتہ نہیں کیا ہوا حور کو. اس سے پہلے عماد اپنی بات آگے بڑھاتا
बुरहान हूर सुन ही बुलंद आवाज में गोया हुआ। गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और खादिम अपने मालिक की तरफ मतवज्जो हुए। बुरहान वो। फिर अमाद से सारी बात बुरहान की गोश उतारी। क्या हुआ? अयान जो अमाद के देख रहा था इसको मायूसी से फोन पॉकेट में डालते देख पूछ करीब हुआ। इसने सारी बात सुन ली, जवाब कुछ नहीं दिया। अमाद ने आराम से जवाब दिया था। जबकि सरहान को आते देख इसकी तरफ दोनों गए। सरहान, कहीं हूर को किडनैप करने के लिए तुम लोगों के खानदानी दुश्मनों का काम तो नहीं? अमाद सरहान को फोन पर आईएसआई को कॉल करते देख इस्तफार कर गया। मुझे नहीं लगता ये इन लोगों का काम हो सकता है। लाहौर में हर तरफ हमारी ताकत ही छाई हुई है। वो लोग मीरपुर में ही कुछ कर सकते हैं। अगर हूर वहां होती तो मैं सोच सकता था। हूर यहाँ थी लाहौर में। सरहान फोन पर कॉल पिक कर होते देख गया। एक दिन और 2 रातें होने को आई थी और अभी तक आप लोग एक लड़की का पता ना कर सके। मुझे किसी भी हाल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जहां से मर्जी लाओ। सरहान पुलिस वालों की बातें सुन फटा था। शाह, अभी गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेने की जरूरत है। ISPR आज दूसरी रात शुरू हो चुकी है। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। इससे भी बढ़कर मुझे बेटी की फिक्र लगी हुई है। वो कहाँ जा सकती है? आप लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला और कितना हम लोग सब्र का इंतजार कर सकते हैं? सुल्तान शाह सरहान की हालत देखते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखते बहुत तहम्मुल अंदाज में पेश हुए। या अल्लाह, तो मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। जाने किस हाल में होगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है। हमीदा, फोन कर को और पता करो। कुछ पता चला मेरी फूल से बच्ची का? अस्मा का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सबसे हूर के गायब होने की वाली बात खानदान में फैली थी। वो तब से ही परेशानी और खौफ में मुब्तला हुई थी। आपा, सब ठीक हो जाएगा। सब ढूंढ रहे हैं हूर को। इंशाल्लाह हमारी हूर हमें मिल जाएगी। शबाना अपनी बहन को देख खुद दर्द में रोना शुरू हो गई थी, मगर साथ ही इनको हौसला बांधा। चूँकि हमीदा बेगम फ़ोन पर मुसलसल सलमान अपने शोहर को फ़ोन लगा रही थी। मामा, पानी। आज अपनी बड़ी अम्मी को रोते देख भाग किचन से पानी लाते अपनी माँ के हाथ में दे गई ताकि इनको पानी पिला सके, क्योंकि अस्मा बेगम ने कल से खाना नहीं खाया था। आयत, अब आयत खाने का कुछ बोलती। हमीदा ने इसको आवाज़ लगाते अपनी तरफ बुलाया। आयत तेज़ी से इनके करीब हुई। बेटा, तुम्हारे मामू मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। ऐसा करो, तुम फ़ोन लगाओ अयान को और इससे लाहौर की खबर लो। तब तक मैं शबाना के साथ मिलकर आपा को खाना देती हूँ। हमीदा आयत को कहते तो आयत ने फ़ौरन से फ़ोन उठाते कॉल मिलाई। हाँ आयत, आलिया ने पहली ही फुर्सत में कॉल पिक की। आलिया, क्या हुआ? कुछ पता चला? आयत इसके पूछने पर फ़ौरन से अपना सवाल रख गई। अभी कुछ पता नहीं चला यार। आयत, कि हूर गई कहाँ? आलिया आज़ाद हुए पहले वाले मुजरमों की फाइल चेक कर रही थी। आलिया, तुम लोगों ने अपने सर से बात की? सच याद आया? तुम लोगों से रेड लाइट एरिया में देखा? कहीं जुलेखा का ये काम तो नहीं? आयत को अचानक से याद आया। भेजी है एक टीम छापा डालने का सोचा था, लेकिन सर ने बोल दिया अभी ये काम ना करना। ऐसे ही आम लोगों की तरह वहां देखो। आलिया गुस्से से चेक करते फाइल को नीचे फेंकते अगली फाइल खोल गई। चलो आयत, अभी मैं बिजी हूँ। जैसे ही कोई खबर मिलती है हूर की, मैं तुम्हें कॉल करूंगी। आलिया ने इजाज़त चाही। ठीक है, याद से मुझे बताना। आयत ने कहते साथ ही फ़ोन बंद किया। हूर कहाँ जा सकती है? जितना मैं इसको जानती हूँ वो ऐसे गायब नहीं हो सकती। ज़रूर कुछ तो हुआ है। कहीं ये फैसल शाह? नहीं नहीं आयत, क्या बोलती जा रही हो? वो भला ये काम क्यों करेगा? हूर को तो अपनी बेटी बनाया है, चाहे दिखाने के लिए ही सही, मगर बनाया तो है ना। वैसे भी हूर कौन सा इसका कोई सच जानती है जो इसको हूर से कोई खतरा हो? आज खुद से ठीक सोचते नफी करते बड़बड़ाई। कहाँ है मेरी बहन? अभी सरहान घर से बाहर आया था कि बुरहान जो गाड़ी से तूफान की तरह निकल इसकी तरफ लपका। सरहान जो पहले गुस्से से भरा पड़ा था, बुरहान के गिरेबान पकड़े होने पर शॉक्ड हुआ। शाह, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसको। अकरम जो सरहान के पीछे पीछे ही घर से बाहर आए थे, सामने का मंजर देख तेजी से बुरहान के करीब आते इसके हाथ से सरहान का गिरेबान छुड़वाया। बुरहान शाह, आज ये हिम्मत की ऐसे मेरा गिरेबान पकड़ने की? अगली बार ऐसा दोहराने से पहले 1000 बार सोचना। सरहान बुरहान को देख स्पॉट हुआ। क्या करोगे तुम? हाँ? बुरहान एक बार फिर से इसकी तरफ। हाँ जी। सरहान बुरहान को देख स्पॉट गया। क्या करोगे तुम? हाँ? बुरहान एक बार फिर इसकी तरफ बढ़ा। अकरम दरमियान में आया। भाई साहब, अभी मीरपुर से खबर आई है बुरहान लाहौर की तरफ निकल आया है। अभी सुल्तान शाह आईपी से बात कर रहा था कि सफदर ने फ़ोन करते ही बोला निकल चुका नहीं, पहुंच गया है। अयान पर्दे से बाहर का नज़ारा देख गया। ज़र भी हैरान हुआ। साईं, बुरहान साईं और सरहान साईं के दरमियान लड़ाई हो गई है। अभी सुल्तान शाह इनकी बातों में का मतलब समझते मुलाजिम भागते आए थे। बोले सब एक साथ बाहर की तरफ भागे। बोलो ना, क्या करोगे? बुरहान बुलंद आवाज में भड़कते सरहान के गिरफ्तार पर हाथ डाल गया। अकरम दोनों के दरमियान उलझा था। तुम हूर का ख्याल नहीं रख सकते थे तो शादी क्यों की मेरी बहन से?
تمہیں کیا لگا میں ایسے ہی خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ شاہ یہ کیا چل رہا ہے؟ اس سے پہلے برہان آگے کچھ بولتا سلطان شاہ بلند آواز میں گرجے تھے، ساتھ ہی آتے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا تھا۔ تمہیں میری بیوی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں اس کے لیے۔ سنان آگ بگولا ہوا تھا۔ بکواس بند کرو تم دونوں، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ سلطان شاہ سپوٹ دھاڑے، دونوں نے ہی لب بھینچے، نظریں جھکا گئے۔ مجھے تم دونوں سے یہ امید نہ تھی، میں تو سمجھ رہا تھا تم دونوں سمجھدار ہو، لیکن افسوس میں غلط تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے مگر عقل ابھی تک نہیں آئی۔ چلیں پھر سر، اس کیس کو خود ہینڈل کرتا ہوں، انشاءاللہ جلد ہی اچھی نیوز آپ کے لیے لاؤں گا۔ ایس پی آر اجازت لیتے بڑا۔ برہان بھی سب کو ایک نظر دیکھ ایس پی آر کے پیچھے ہی گیا، عماد بھی تیزی سے اس کے پیچھے ہوا۔ شاہ تم ہمارے ساتھ آؤ۔ سلطان شاہ سپورٹ ہوتے واک آؤٹ کر گئے، جبکہ باقی مرد لوگ بھی سلطان شاہ کے پیچھے ہی گئے۔ سر جو ہوا اچھا نہیں ہوا یار، ایان سرحان کو گھر سے واپس جاتے دیکھ بولا۔ ٹھیک کہا بھائی، لیکن کیا کر سکتے ہیں، دونوں کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے۔ سر جانتا تھا اپنے بھائی کو، ساتھ ہی برہان کی حالت بھی اس کے سامنے ہی تھی۔ سر آپ فکر نہیں کریں، میں نے ایک ٹیم تیار کی ہے جو صرف اسی پر کام کرے گی۔ ایس پی آؤ، برہان کو آگاہ کرتے ہوئے ہوا۔ مجھے نہیں سننا، ٹیم کی تیاری ہے یا پھر خود ڈھونڈوں گا میری بہن کو۔ مجھے صرف حور کا پتہ چاہیے اور اس وقت کہاں ہے، سمجھے؟ برہان دو ٹوک فیصلہ لیتے۔ ایس پی نے لمبا سانس کھینچا۔ برہان تیرے آدمی تو حور کا ہر وقت پیچھا کرتے تھے، تو ان سے پوچھنا حور کہاں ہے۔ عماد برہان کو سگریٹ لب میں رکھتے دیکھ آرام سے بول گیا۔ پہلے میرے آدمی حور کا پیچھے ہوتے تھے، لیکن جب سے اس کی شادی سرحان سے ہو گئی تھی، سرحان کے آدمی بھی حور کا پیچھا کرنا شروع ہوئے۔ میرے آدمیوں نے مجھے یہ خبر دی تھی، اسی لیے پھر تب سے میرے آدمیوں نے حور کا پیچھا ہٹا دیا۔ چلو سرحان سے حور کے ساتھ، مگر مجھے کیا پتا تھا یہ ایسے میری بہن کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ برہان فضا میں دھواں چھوڑتے غصے سے بولا۔ برہان اس میں سرحان کی کیا غلطی ہے، وہ کون سا جانتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ تو اس کے ساتھ مت لڑ، مات نے سمجھایا۔ برہان سگریٹ پھینکتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، مات بھی ساتھ ہی گیا۔ فیصل شاہ جو کرنا ہوگا جلدی کرنا ہوگا، مجھے امید نہ تھی یہ خبر نیوز میں آ جائے گی۔ برہان شاہ نے نیوز کا سہارا لے لیا۔ اب ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس لڑکی والا معاملہ ختم کرنا ہوگا۔ فیصل جو نیوز پر چلتی پٹی پڑھ چکا تھا، گھبراتے ماتھے سے پسینہ صاف کرنا شروع ہوا۔ فیصل شاہ زیادہ وقت نہیں ہے سوچنے کا۔ بکرا شرازی فیصل شاہ کا فیصلہ جاننا چاہتا تھا، وہ ایک دم سے اٹھا تھا اور روم کی طرف بڑھا تھا۔ بکرا شرازی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ آؤ فیصل شاہ آؤ۔ حور کا چہرہ مسکرایا تھا۔ فیصل نے غور سے حور کو دیکھا تھا، وہ آج اپنے باپ کی یاد تازہ کر گئی۔ فیصل شاہ کو مراد شاہ کا چہرہ یاد آیا تھا۔ سرشار بھی فون بند کرتے روم میں داخل ہوا تھا۔ فیصل خاموشی سے چیئر پر بیٹھا تھا، وہ شاید حور کو سننا چاہتا تھا، اسی لیے بیٹھتے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ 2 دن اور آج تیسری رات ہونے کو آئی ہے، دیکھو میرا منہ بولا باپ آج اپنی بیٹی سے بات کرنے آیا ہے۔ حور نے کیا کیا سنا تھا، مجھے ایک ایک بات جاننی ہے۔ فیصل شاہ نے اس کے انداز کو دیکھ نرمی سے گویا ہوا۔ اتنی نرمی؟ حور کو لگا تھا جانے وہ آج کس اجنبی سے بات کر رہی ہے، کیا خوف آ رہا ہے۔ حور کو فیصل شاہ کا گھبرایا ہوا چہرہ خوشی دے رہا تھا، وہ جانتی تھی اس کو یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں، باہر کیا چل رہا ہوگا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اوپر سے فیصل شاہ کا یہ روپ اس کو مزید سکون دے رہا تھا۔ چلو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں۔ حور کو مزہ آنا شروع ہوا، وہ ہلکے سے مسکرائی۔ سرشار کا غصہ بڑا تھا، اس کو حور کا قید میں ہونے کے باوجود مسکرانا زہر لگ رہا تھا۔ مجھے اس لڑکی کا مسکرانا زہر لگ رہا ہے، وہ دھاڑتے فیصل شاہ کو یوں بول گیا۔ سرشار خاموش رہو۔ مکاش رازی نے اپنے بیٹے کو خاموش رہنے کو کہا۔ تم اس کی ہنسی زہر لگ رہی ہے اور مجھے اس کی ہنسی پرانا وقت یاد دلا رہی ہے۔ اس کو ایسے دیکھ یقین ہو رہا ہے کہ یہ مراد شاہ کا خون ہے۔ دیکھو میں 1% بھی خوف نظر نہیں آ رہا۔ مکاش رازی حور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ سرشار کو مزید غصے میں ڈال گیا۔ ویسے فیصل شاہ ایک بات بتاؤ، عقل کیا گھاس کھانے گئی ہے، یا پھر وہ چارجر نہیں تھی جو فون کی طرح لگا کر آئے ہو، ایسے بہک کے سوال کر رہے ہو۔ اس سے پہلے فیصل شاہ کچھ بولتا اور تیزی سے بولنے کے لیے تیار ہوئی، وہ خاموش ہوا تھا۔ چلو میں شروع سے تمہیں بتاتی ہوں، تمہیں لگ رہا ہے میں نے اب تک تمہاری سچائی دیکھی ہے کہ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ ہائے رے میری انسانیت، انہوں نے غصے کو قابو میں رکھتے بہت آرام سے خود کو کوسا تھا۔ تم انسان نہیں، حیوان سے بھی بڑھ کر جانور ہو، ایسا جانور جس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ چلو میں تمہارے سارے گناہ سناتی ہوں۔ حور اس کا رنگ اڑتا دیکھ رہی تھی، جبکہ یہ بولتے حور نے پیچھے کھڑے دونوں باپ بیٹوں کو ایک اسمائل پاس کی تھی، جیسے کہا گیا تھا۔ اب تم لوگوں کی بھی دھیان دو کہ میں کون ہوں۔ شروع کرتی ہوں اپنے بچپن سے۔ فیصل شاہ چونکا تھا۔ بچپن میں ایسا کیا ہوا تھا؟ 8 سال پہلے تقریباً، اگر میں ٹھیک اندازہ لگا رہی ہوں تو تمہیں یاد ہوگا اچھے سے۔ 8 سال پہلے تم نے ایک گناہ کیا جس کو کی گواہ میں اور میری یہ گستاخ آنکھیں ہیں۔
کیا ہوا؟ یاد نہیں آ رہا؟ 8 سال پہلے وہ کالی رات جب تم نے ایک بچی، اور دھیرے سے بولتے بات چھوڑ گئی۔ فیصل شاہ جو سننے کے لیے چیئر سے تھوڑا آگے ہوا تھا، بچی سن ایک دم سے پیچھے ہوا تھا، چہرے پر خوف طاری ہوا۔ حور نے دیکھا حور کا دل فریب کہکا روم میں گونجا تھا۔ فیصل شاہ کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ کیسے جانتی ہے ماضی کا راز؟ فیصل شاہ ایک دم سے چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خوف آ رہا ہے کہیں میں سب کچھ عیاں نہ کر دوں؟ یا پھر یہ حیرانگی چھا گئی کہ میں کیسے یہ سب کچھ جانتی ہوں؟ حور مسکراتے فیصل شاہ کا خوف دیکھ اس کو مزید پریشانی میں ڈال گئی۔ ابھی تو میں نے شروع ہونے ہی لگی ہوں فیصل شاہ، تم ایسے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ حور فیصل شاہ کو ادھر ادھر نظریں گھماتے دیکھ دو ٹوک بولی تھی، تم کس ماضی کی بات کر رہی ہو؟ میرے ساتھ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ فیصل شاہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے واپس سے حور کے سامنے براجمان ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ابھی بھاگنے کا نہیں، جاننے کا ٹائم ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری شکل سے بے وقوف لکھا ہوا ہے، یا پھر تمہیں لگتا ہے تمہارے ایسے انجان بننے پر میں ڈر جاؤں گی؟ اگر ایسا لگتا ہے نا فیصل شاہ تو بہت غلط لگتا ہے، چونکہ میں خاموش ہونے والوں میں سے نہیں۔ 8 سال پہلے جس کمرے میں تم نے ایک معصوم بچی کا ریپ کیا تھا، میں تب اس کمرے کی ونڈو پہ کھڑے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حور کا اتنا بولنا تھا فیصل شاہ کی سانس رکی تھی۔ ابھی کچھ اور بھی سننا ہے یا پھر اتنا ہی کافی ہے؟ حور اس کو سائڈ پر پڑے ٹیبل سے پانی کے گلاس پیتے دیکھ روب دار انداز میں دریافت کر گئی۔ فیصل شاہ ایک لڑکی کیا خوس پھوس کر رہی تھی، پیچھے دور کھڑے وقار شرازی جو کان لگانے کی کوشش سے خوب لگے ہوئے تھے، دیر کیے بنا پوچھ گئے، تم لوگ ابھی یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ فیصل شاہ آواز سن ہوش میں آیا تھا اور ایک دم سے چیئر سے اٹھتے ان کی طرف لپکا تاکہ ان کو وہاں سے بھیج سکے۔ فیصل شاہ یہ تو اچھی بات ہے جب یہ لوگ تیرے اتنے بڑے گناہوں میں ساتھ دیتے ہیں اور ابھی بھی سب کچھ ان کو پتا ہے، یہ ایک بات کیوں نہیں بتائی؟ ان کو بھی آگاہ کرو نا، تم کتنے بڑے حیوان ہو جو بھوک ہوس مٹانے کے لیے ایک معصوم بچی کو نوچ کھایا تھا۔ اور بلند آواز میں بولتے وقار شرازی کو ساکت کر گئی۔ فیصل شاہ نے اپنا سر پکڑا تھا، ابھی ایسے بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ابھی آگے مزید سننا ہے تمہیں فیصل شاہ؟ انہوں نے اس کے جھکے سر کو دیکھ چباتے بولی۔ وہ مایوسی سے اپنا سر اٹھائے اس کے لال آنکھوں میں دیکھ گیا۔ یاد ہے 3 سال پہلے کا تمہارا گراپن، یا وہ بھی نظر ثانی ڈالوں؟ اور اس کو گھبراتے دیکھ ابروج کا گئی۔ چلو میں یاد کرواتی ہوں، جتنے گرے تم نے کام کیے ہیں مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ یاد آئے گا۔ تمہارا الجھا چہرہ بتا رہا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہو چکی ہے۔ اب میں تمہارا کوئی بھی قصور نہیں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، تمہاری عمر ہونے کو آئی ہے۔ ایک دم ٹھیک برابر سے بولا نا؟ اور بنا خوف بولتے فیصل کو شوق پر شوق دینے کا کام کرنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ سانس بھی مشکل سے لے رہا تھا۔ جنت کوٹھا، اور نام لیتے فیصل کے بدلے چہرے کو دیکھ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ یاد آیا یا ابھی بھی مدد کروں؟ اور اس کو اپنا کوٹ اتارتے دیکھ کہکا لگاتے مسکرائی تھی۔ آیت کو 3 سال پہلے تو نے کڈنیپ کیا تھا اور اس کو جنت کوٹھے پر لے گئے تھے، یاد آیا فیصل شاہ؟ یا ایک بار بند کرو اپنی بکواس۔ اس سے پہلے حور آگے کچھ اور بولتی، فیصل شاہ وحشت انداز میں اس کی طرف بڑے تھے اور بالوں سے اس کو جھگڑا۔ فیصل شاہ تمہارے ایسے کرنے سے میری زبان بند نہ ہوگی، یہ چلتی رہے گی جب تک یہ سانس مجھ میں رہے گی۔ حور کو درد ہو رہا تھا اس کے ایسے جھگڑنے سے، مگر وہ آج خاموش رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ فیصل شاہ کو ختم کر دینا چاہتی تھی، چونکہ جب سے اس کو پتا چلا تھا اس نے اس کے ماں باپ کو بے دردی سے مارا تھا، تب سے وہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے کیا لگا تھا تم گناہ پر گناہ کرتے جاؤ گے، ہم لوگ خاموش تماشے سب کچھ دیکھتے رہیں گے۔ اگر تم نے یہ سوچا تھا نا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں، وہ بھی 3 سال پہلے ہی، کہ تم کیسے انسان ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس ناپاک جگہ سے آیت کو کس نے نکالا تھا؟ اور کی لال آنکھوں سے آنسو پانی کی طرح گالوں میں بہتے جا رہے تھے، اور فیصل شاہ اس کے سامنے کھڑے اپنے گناہ کی لسٹ سن رہا تھا۔ میں تھی وہ لڑکی، اس کو کوٹھے سے آیت کو لے اڑی تھی اور تمہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ تمہارے ہر کاروبار کو ختم کرنے والی میں وہ اکلوتی لڑکی ہوں۔ تو بولے تو میں تجھے تیرے ہر کام کی لسٹ بتا دیتی ہوں۔ کیا کیا میں نے ختم کیا، دیکھ تیری ناک کے نیچے سے سب کچھ کیا، اور تو گدھا اتنا نہ جان سکا کہ کون کر رہا ہے۔ ہور نے افسوس بھرا چہرہ بنایا تھا اور فیصل کا دماغ جیسے گھوما تھا، کیونکہ اس کو لگا تھا یہ لڑکی ایسا کچھ بھی نہیں جو جانتی ہو۔ ٹھاک ایک نفرت سے بڑا تھپڑ شروع ہوا تھا۔ مجھے بنا تیرے ساتھ کون کون شامل ہے، یہ سب کچھ تو اکیلی نہیں کر سکتی۔ ٹھاک مجھے بتا۔ ہور کو تکلیف ہوئی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ ابھی بھی چھائی ہوئی تھی، جو فیصل شاہ کو مزید آگ میں ڈال گئی تھی۔ کیا ہوا؟ بس اتنی سی ہمت تھی؟ فیصل شاہ جو سوچنے کے لیے رک چکا تھا اور درد کو اپنے اندر بڑھتے دیکھ دو ٹوک بولی۔ اس کے ہونٹ سے خون نکلنا شروع ہوا تھا۔
فیصل شاہ میرے ساتھ چل۔ اس سے پہلے فیصل کچھ کہتا وقاش رازی اس کو لیتے وہاں سے گیا تو سرشار نے ایک نظر حور کو دیکھ پیچھے گیا۔ سرحان کیا ہو گیا ہے تجھے؟ تو اچھا سوچنا بھائی، اور اتنی جلدی ہم لوگ ہمت نہیں ہار سکتے۔ ادیان سرحان کا کزن، نور کا شوہر، برہان کا جیجا، سرحان کو گرنے سے بچاتے اپنے ساتھ لگا گیا۔ ادیان اس کو کچھ ہوا تو نہیں ہوگا؟ ادیان میں اس کو ایک بار بھی کھونا نہیں چاہتا۔ کتنی مشکل سے وہ مجھے ملی تھی بھائی، ابھی تو اس کو بچپن کا کچھ یاد نہیں آیا تھا، ابھی تو میں نے اپنی محبت کھول کر اظہار نہ کیا تھا۔ سرحان کی آنکھوں میں بے انتہا آنسو دیکھ ادیان کا دل بیٹھا تھا۔ یہ پولیس ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے؟ ہمیں یہاں مردہ خانے میں کیا لینے آئے ہیں؟ بابا کو ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ سرحان چیخا تھا۔ ادیان نے اب کے سرحان کو کندھے پہ سے پکڑا تھا۔ سرحان ہم ایسے ہی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، بس تم دعا کرو ہور نہ ہو بس میرے بھائی۔ ادیان سرحان کو تکلیف میں دیکھ خود گھبرایا تھا۔ میں کہیں نہیں جانے والا۔ سرحان جو گاڑی کے پاس ہی موجود تھا بہتے آنسوں کو صاف کرتے چیخا تھا۔ مجھے یقین ہے وہ زندہ ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں کیونکہ میں آرام سے کھڑا ہوں۔ ان لوگوں نے تو پہلے بھی اس کو ختم کر دیا تھا، یاد ہے نا؟ سرحان ادیان کو کندھے سے پکڑے دھاڑا تھا تو ادیان نے بنا دیر کیے سرحان میں ہلایا، چونکہ وہ سمجھ گیا تھا سرحان کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ برہان، اماد برہان کے پیچھے ہی لپکا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کو یہاں بلانے کی؟ ابھی برہان اسپتال سے باہر آیا تھا کہ سامنے ہی پولیس کے ایک آفیسر کو دیکھ دھاڑتے اس کو گریبان سے پکڑا۔ سرحان ادیان جو تھوڑے فاصلے پر موجود تھے دونوں نے برہان کو دیکھا تھا۔ سرحان کا دل گھبرایا تھا، جبکہ ادیان اور سرحان برہان کی طرف بڑھے تھے۔ برہان چھوڑ دے ان کو پلیز۔ اماد فوراً سے برہان کے ہاتھ کو پکڑے اس کو بولنا شروع ہوا تھا۔ آج یہ حرکت کی اور اگلی بار ایسا کچھ نہیں تو پہلے تم سب اس مردے خانے میں پڑے ملو گے۔ مجھے میری بہن کا پتہ چاہیے، اپنے دماغ میں بٹھا لو تم سب۔ برہان چباتے گویا ہوا۔ آفیسر برہان کا غصہ دیکھ اندر تک کانپا۔ کیا تھا اندر؟ میرے پریشے نہیں تھی نا؟ ابھی برہان نے ایک دم سے پولیس آفیسر کو چھوڑا تھا۔ سرحان کی آواز، سب نیلی آنکھیں سرحان کی طرف متوجہ ہیں۔ برہان پل بھر کے لیے چونکا۔ سرحان کی آنکھوں میں آنسو صاف پتہ چل رہے تھے۔ برہان کا غصہ جیسے غائب ہوا تھا۔ ہور کو کچھ نہیں ہوگا۔ برہان ایک قدم لیتے سرحان کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ سلطان شاہ، اکرم اور صفدر کے ہمراہ باہر آئے تھے کہ سامنے دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے دیکھ وہیں کھڑے ہوئے۔ برہان سرحان کو دو ٹوک کہتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سرحان سمجھ گیا کہ اندر کیا ہوا ہوگا۔ یہاں مجھے کیوں لے کر آیا ہے تو؟ فیصل شاہ منہ کے بل چیخا تھا۔ اس کا آج سب کچھ جیسے داؤ پر لگا تھا۔ وہ پوری طرح ڈر چکا تھا۔ اور اگر یہ سب کچھ پورے خاندان میں بول دے گی تو کیا ہوگا؟ اوپر سے ابھی ماضی کے 8 سال پہلے والے وقت پر حیران ہوا تھا اور اس کی کالی رات وہی موجود تھی۔ اس لڑکی کو ایسے تھپڑ مارنے سے کام بننے والا نہیں، اس کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا۔ وقاش رازی فیصل شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے گویا ہوا۔ وہ کیسے؟ فیصل شاہ نے بھی فوراً سے پوچھا۔ میرے پاس ایک حل ہے۔ سر شاہ نے بھی آگے ہوا۔ دونوں نے اب اس کی طرف دیکھا۔ بجلی کے شوق دیتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کسی کو زیادہ شک نہیں ہوگا، یہ کام ہمارا ہے۔ جتنا مجھے علم ہے سلطان شاہ اور ان کے بیٹے سرحان شاہ کا دشمن صرف ایک ہی ہے، سب کی نظروں میں صرف ہم لوگ ہیں مگر برہان شاہ۔ سرحان بولتے رکا تھا۔ اور ایک نظر دونوں کو دیکھ لو، پھر یہ گویا ہوا۔ برہان شاہ کا کوئی ایک دشمن نہیں، بزنس کی دنیا میں بے انتہا دشمن لیے گھوم رہا ہے۔ یہاں سب کو پتا ہے اس لڑکی کی اس کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اگر وہ مر گئی تو برہان شاہ کا شک جانے کتنے لوگوں پر جائے گا۔ ایسے ہم لوگ سیف رہیں گے۔ گولی مار کر ختم کرتے ہیں، ایسے بجلی کے شوق دینے سے کیا ہوگا؟ فیصل شاہ نے فوراً سے دماغ میں آتا سوال رکھا۔ شوق اس لیے کہ مارنے کا طریقہ الگ لگے۔ سب جانتے ہیں ہم لوگ کون سا وار کر سکتے ہیں ان پر۔ بجلی والا کام ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ مارنے کے بعد اس لڑکی کو میرپور سے واپس لاہور کی طرف لے جانا ہوگا یا پھر اتنا دور تو پھینکنا ہوگا میرپور کا نام تک نہ آئے۔ اگر سب کو علم ہوا میرپور میں یہ کام ہوا ہے تو سب کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا۔ چلو پھر جلدی سے اس کام کو انجام تک پہنچاتے کیونکہ پہلے ہی 3 دن ہو گئے ہیں۔ وقاش رازی فیصل کو سوچتے دیکھ فوراً سے بولا تو سرشار جلدی سے آگے بڑھا۔ آج مجھے اپنی اس ٹیم پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں نے تم سب کو اپنی ٹیم کا حصہ بنایا۔ ملک ٹیبل پر غصے سے فائل پھینکتے دھڑا تھا۔ انار عالیہ نے سرسری سے نگاہ اٹھاتے اپنے سر کو دیکھا تھا۔ تم لوگوں کی ایک فیصد لاپتہ ہے اور تم لوگ ابھی تک ایک خبر بھی نہ لا سکے۔ ہور کو زمین کے کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ ملک کا پارا ساتھ میں آسمان پر اڑا تھا۔ سر خبری سب لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمیں خبر مل جائے گی۔ انار ڈرتے دھیمے لہجے میں بولی۔ کب ملے گی؟ 3 دن 4 راتیں ہو چکی ہیں، کوئی اندازہ ہے تم لوگوں کو؟ سر مجھے کچھ بات کلیئر کرنی ہے، آپ کی اجازت چاہیے۔ حیا ایک دم سے میٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ آئے حیا، چلیں آپ کا پلان بھی سن لیتے ہیں۔ ملک چیئر پہ بیٹھا حیا اتنی جگہ پر گئی۔ سر ایک بات تو پکی ہے، ہور لاہور نہیں ہے
क्योंकि लाहौर का चप्पा चप्पा हमने छान लिया है, मगर सर एक भी खबर हूर की ना मिली। इसका मतलब है हम शायद गलत जगह पर हूर को तलाश कर रहे हैं, और यहाँ लाहौर में नहीं। अगर यहाँ नहीं तो आपका अंदाजे से वो कहाँ हो सकती है? मलिक हया की बात सुन संजीदा हुआ था, लेकिन फिर भी सवाल पूछा। सर हम लाहौर में 3 दिन से हूर को तलाश कर रहे हैं। मीडिया में भी ये बात फैल गई है बुरहान शाह की वजह से। लाहौर की पुलिस ने सख्ती से इस केस को हाथ डाला हुआ है हमारे अलावा, बट फिर भी एक लड़की का इल्म नहीं लगा सके। इसका मतलब यही निकलता है सर, या वो लड़की इस जगह पर नहीं, या फिर हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं। सर पहले हम इस केस को ये सोचकर हल कर रहे थे हमारी ऑफिसर गायब हुई, इसमें शायद हमारे किसी दुश्मन का हाथ हो सकता है। हमने अपने हल छोटे से छोटे बड़े से बड़े दुश्मन को पकड़ लिया, लेकिन इनसे हूर का कुछ इल्म ना हो सका। अभी मेरा ध्यान पूरी तरह हूर की फैमिली पर जा चुका है। मैंने बहुत सोच समझकर 3 जगहों पर टीम भेजने का सोचा है। बस आपकी इजाजत चाहिए। साहिवाल, कराची और मीरपुर। हया सामने बोर्ड पर 3 जगहों का नाम लिखते अपने बॉस की तरफ मतवज्जो हुई। तुम्हें इन जगहों पर ही शक क्यों? सर शक करने के लिए बहुत से लोग हैं, अभी तो सिर्फ मुख्तसर बोल रही हूँ। सरहान शाह, हूर का शोहर। हया ने एक बार फिर से बोर्ड पर लिखना शुरू किया। सरहान की जाती अपनी तो किसी से कोई दुश्मनी, लेकिन इनके शाहू खानदान के दुश्मनी मीरपुर में काफ़ी बड़ी चल रही है। अगर हम सिर्फ ये सोचकर काम करें और सिर्फ सरहान शाह की बीवी होने की हैसियत से गायब है तो क्या पता चल जाए। इसके अलावा सबसे बड़ा, हया ने एक नज़र सबको देखा तो बोलते ही जबकि साथ ही लिखना शुरू हुई, बुरहान शाह को फरमोश नहीं किया जा सकता। मलिक ने गौर से हया को देखा था, जबकि साथ ही इनका नज़रिया सोचना चाहा। बुरहान शाह इज बेस्ट बिजनेसमैन, मीरपुर का MA। क्या नहीं किया इस इंसान ने? जहाँ जाए मंजिल अपने नाम करता जाए। मेरा कहना बुरा ना होगा, इस इंसान के दुश्मन ना हो मानना ज़रा मुश्किल है। हया बोलने के साथ मुसलसल लिख भी रही थी। सबकी नज़रें बोर्ड पर तो कभी हया पर थी। बुरहान शाह की जान कहते हैं हूर को। इस खानदान का मैं भी एक हिस्सा बन चुकी हूँ, आपको तो इल्म होगा ही। हया की पूरी तरह मलिक अपने सर की तरफ मतवज्जो हुई। मलिक सुन सर हाँ में हिला गया। बुरहान शाह की बीवी आयत बुरहान शाह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे ही हूर बुरहान की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है सब बहुत अच्छे से जानते हैं। चले मान लेते हैं सरहान शाह के दुश्मन अगर चाहते तो पहले ही हूर को ख़त्म कर सकते थे, या फिर इनको अभी ऐसे ही छोड़ देते। अभी सिर्फ बुरहान शाह और इसके दुश्मनों की हो जाएगी। बुरहान शाह पर कई बार हमले हुए, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आज तक कोई भी इसका एक भी बाल बेका ना कर सका। पाकिस्तान में आने के बाद कुछ थमा। ये बहुत ज़ाती इन्फॉर्मेशन है जो आज मैं ऐसे बयां कर रही हूँ। हूर अपने भाई की हर खबर रखने की कोशिश रखती थी, वैसे भी जैसे बुरहान इसकी खबर रखता था। बात सिर्फ इतनी सी है सर, मुझे शक है बुरहान के किसी ही दुश्मन का ये काम है, मगर जो भी कोई ये दुश्मन है वो कारोबारी दुनिया का नहीं लगता। सरशार शराजी। हया वापस से बोर्ड की तरफ मतवज्जो हुई थी। वो बड़े लफ्ज में ये नाम लिखा था। मलिक चौंका था क्योंकि वो बुरहान का दोस्त था। वो बहुत अच्छे से सब कुछ जानता था, लेकिन हया और कितना कुछ जानती है इसको हैरानगी छाई थी, चूंकि इसके बारे में तो अभी इसको भी कुछ इल्म ना था। मीरपुर में सरशार से बुरहान की दुश्मनी शुरू हुई। सियासत की दुनिया में बुरहान ने शहरत के 7 दुश्मन बनाए। इत्तेफाक से सरहान और बुरहान का ये एक कॉमन दुश्मन बना। सर बातें तो और भी बहुत सी करने वाली हैं, लेकिन मुझे लगता है हमें इधर उधर ध्यान देने की बजाय खास कामों पर नज़र डालनी चाहिए, और सबसे पहले साहिवाल और मीरपुर में टीम के साथ हूर को तलाश करना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है हमें हूर वहीं कहीं मिलेगी। हया ने बातें कहते ख़त्म की। आई लाइक हया, जैसे तुमने सब कुछ बयां किया। ठीक है, अपनी एक टीम पहले साहिवाल भेजो, इसके बाद कराची और मीरपुर पर काम करना। मलिक दो टोक बोलते फ़ोन लेते वहां से गया था ताकि बुरहान से बात कर सके। मलिक मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी, समझे? क्या किया तुम्हारी टीम ने? हाँ मुझे सिर्फ इतना बताओ, हूर का कुछ इल्म हुआ या नहीं? बुरहान मलिक को तफसील सुन भड़का। शाह यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है तुम्हारी बहन के साथ ये सब करने वाला कोई अंदर का आदमी ही लग रहा है, या फिर तुम याद करो तुम्हारी बिजनेस में किसी से जाती दुश्मनी किससे है, बताओ मुझे। हम सब पहले इन पर हाथ डालते हैं। मलिक तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं कैसे अभी तुझे जल्दी जल्दी अपने दुश्मनों की लिस्ट दे सकता हूँ? बुरहान का माथा ठंडका था, जबकि गुस्से से भड़कते टहलना शुरू हुआ। काशिफ एक साथ खड़े अपने अल्फाज जोड़ रहे थे। अभी फ़ोन बंद होने के बाद वो लोग क्या सफाई देंगे? शायद तो गुस्सा ना कर, मैं खुद कुछ करता हूँ। मलिक मुसलसल बुरहान की धार सुन डर गया था, इसीलिए ये कहते बात ख़त्म करनी चाहिए। फैसल शाह कहाँ है? तुम ये कर रहे हो? हूर सरशार के अपने गुंडे के साथ बिजली की तारों को अपने पानी के टब में दे धाड़ी। इतनी भी क्या जल्दी पड़ गई है हूर शाह? थोड़ा सा सब्र रखो, सब कुछ तुम्हारे सामने होने वाला है।
सरशार मुस्कुराते चेहरे से हूर के सामने नीचे जमीन पर बैठा था। हूर जो चेयर पर बाजमान हुई थी, रस्सियों से जगड़े शक्की नजरों से सरहान शाह सरशार को देखा था। दिल में एक अजीब सा खौफ जगा था। शिद्दत से अपना भाई और शौहर याद आया था। हूर जान, तुम्हें लेने आ जाएंगे, वो ज्यादा पास हैं बाकी सबकी निस्बत। दिल ने दिमाग को हौसला दिया था, अगर वो इतने पास हैं तो अभी तक तुम्हें लेने क्यों नहीं आए? दिमाग ने नफी की थी, दिल भी डर बड़ा था। फैसल शाह कहाँ है? डर गया मुझसे। हूर खुद के चेहरे पर किसी भी खौफ का सामने बैठ दुश्मन पर आया नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपने खौफ को अंदर कैद करते धाड़े वाले लहजे में बोली, फैसल शाह तो चला गया। आखिर भाई, इसकी बेटी गायब है, वो भी 3 दिन 4 रातों से। अगर इसकी बीवी की कॉल पर कॉल आती जा रही है, बहुत मुश्किल से वो टाइम निकालते गए हैं। सुकून मिला जानकर कि तुम्हारा मुंह बोला बाप लाहौर के लिए निकल चुका है। हूर के चेहरे से कई रंग उड़े थे। तुम्हें पता है अभी तुम्हारे पास ऐसे नीचे जमीन पर मैं क्यों बैठा हूँ? सरशार हूर की काली आंखों में डर देखना चाहता था, जो वो चाहकर भी नहीं देख पा रहा था। वैसे मैं भी ना, तुम्हें कैसे पता होगा? ठीक कहा ना? सरशार हूर के देख हल्के से मुस्कुराया। हूर को इसका हंसना जहर लगा था। मैंने सोचा तुम जैसी बहादुर लड़की थोड़ी सी खिदमत में खुद को अपने हाथ से कर दूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार इतनी बहादुर लड़की देखी है जो एक मौत की कैद में भी डर नहीं रही। सरशार बोलते ही हूर के पैरों में पहने जोगर्स उतारना शुरू हुआ था। हूर ने बांधे पैरों को हिलाया था, जैसे इसको रोकना चाहा था। वो आराम से अपना काम कर गया। कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। सरशार बैठे ही उठ खड़ा हुआ था। हूर ने खा जाने वाली नजरों से इसको घूरा। तुम्हारा खून करना चाहती हूँ, बताओ करने दोगे? हूर चीखी थी, वो इसके अंदाज पर मुस्कुराया था, जबकि उल्टे कदम लेते कुछ फासले पर गया। आंखों से इशारा किया, तभी हूर को बिजली के शॉक दिए गए। पूरे रूम में हूर की चीख गूंजी। इसका दिमाग जैसे घूमा था। सरशार रूम से बाहर गया था। अगर ऐसे शौक देने हैं तो ये पानी किस लिए मंगवाया? पहले ऐसे शौक इसलिए दे रहा हूँ, वो भी दिमाग के पास। सरशार ने आंखों से सामने देखने का इशारा किया था, ताकि अगर ये लड़की बच भी जाए तो इसकी दिमागी हालत खराब हो जाए। बाबा, आजकल दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। जैसे हम लोग अच्छे कामों में तरक्की कर रहे हैं, वैसे ही मारने वाले भी नए तरीके आ चुके हैं। जरूरी नहीं मारा तभी जा सकता है जब उसकी सांसें न चलें। मारा ऐसे भी जा सकता है कि वह दुनिया में होते हुए भी एक काश बन जाए। सरशार के दिमाग जो चल रहा था वो इस वक्त वही जानता था। वकाश राजी के कुछ भी पल्ले ना पड़ा। अभी वो अगला सवाल रखता, सब आदमियों ने पूरे रूम के अंदर जमीन पर पानी फेंका। हूर की हालत गैर होना शुरू हो गई थी। वो आंखें झपकाए सब कुछ देखने शुरू की कोशिश कर रही थी। हूर के पैरों में ठंडे पानी की लहर थी। हूर को कुछ पल में समझ ना आया था। इसकी काली आंखों से आंसू निकलते इस पानी में रिसे थे। दर्द से सरहान का चेहरा याद आया था। आखिरी पल याद आया था जब वो बोल रहा था जल्दी आना, अगर कभी जान मुझे कुछ हो जाए तो आप मेरे बिना क्या करोगे? हूर बुरहान को लैपटॉप पर काम करते सर दिल में सवाल आया पूछ गई। वो चौंका था, इसकी सवाल पर मतवज्जो हुआ। पहली बात, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानती हो क्यों? बुरहान उठा था और चलते इसके करीब आया था। इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी है से जुड़ी है, जैसे वो होता है ना जुड़वा बहन भाई, बिल्कुल वैसे। तो मैं कभी कुछ होने नहीं दूंगा। बुरहान मोहब्बत से बोलते इसके माथे पर लब रख गया। ये मेरा सवाल नहीं था, जो पूछा है वो बताओ। हूर का मुंह बना था, जबकि जिद्दी अंदाज में फिर से दरियाफ्त किया। अगर कभी ऐसा हुआ इस दुनिया को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये दुनिया मेरे लिए बाकी रहेगी। खुश? बुरहान दो टोक बोलते इसके मुस्कुराते चेहरे को उठा। इसका मतलब जान, अगर कभी मौत मेरे सामने आ गई, आप पहले ही आगे दीवार बनकर इसको मिलोगे। आई एम हैप्पी, चूंकि मैं चाहती हूँ जब मौत मुझे गले लगाए तब मैं आपका चेहरा देखूं। आंसुओं से भरी आंखों से खुशी छाई थी, जबकि बुरहान की बातें याद आते चेहरा भी मुस्कुराया था। कहाँ है जान? आपकी जान की जान जा रही है और आप अभी तक मेरे सामने नहीं आए। हूर का दिल अंदर से चीखा था। कितने ही आंसू बहते। फिक्र नहीं करो हूर शाह। अभी वो अपने ख्याल में गुम थी कि सरशार ने इसको अपनी तरफ मतवज्जो किया। तुम्हारे जाने के बाद अगला नंबर तुम्हारे प्यारे मुंह बोले भाई बुरहान शाह का होगा। इसको मौत इससे भी बदतर दूंगा। और फिर जर मुराद शाह, जो तुम्हारा खून है, इसका आएगा। मुराद शाह की नस्ल कभी आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे मेरे माँ बाप दादा को इतनी तकलीफ दी। सरशार गुस्से से गोया हुआ। हूर जवाब देना चाहती थी मगर बोलने की हिम्मत ना हुई। वो खत्म हो रही थी। चेहरे से बहता खून पानी में बूंदों की तरह गिर रहा था। कोई भी मदद के लिए ना आने वाला था। इसको अंदाजा हो गया था, वो तैयार थी इस दुनिया से जाने के लिए। तभी एक बार फिर से वही काम शुरू हुआ। हूर की चीखें एक बार फिर से पूरी फैक्ट्री में गूंजी थी। 3 बार बिजली की तारें पानी में फेंकी गई। ऐसे तड़पा कर मारना बुरहान शाह को हमें चाहिए। इसको एक ही बार में मारो। वकाश राजी का बस नहीं चल रहा था। हूर को एक बारी में ही खत्म कर दे। सरशार कभी तार पानी में फेंकता तो कभी निकाल देता। वो क्या करना चाहता था बिल्कुल भी वकार को समझ नहीं आ रहा था। बाबा साईं, आप यही समझो, हम इस लड़की के जरिए बुरहान शाह को ही खत्म कर रहे हैं।
بے فکر ہیں، وہ غیظ سے مسکراہٹ سجائے پھر سے شروع ہوا تھا۔ شاہ صحیح آج 5واں دن بھی گزرا، رات ہونے کو آئی ہے، اب سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جانے ہماری پھول سی بچی کس حال میں ہوگی؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پریشا جب پہلے گھوم ہوئی تھی تب وہ ایک بچی تھی، ابھی وہ کوئی بچی نہیں۔ ایسے ہاتھ باندھے اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، خود بخود ہی خبر مل جائے گی۔ ناز رونے کے ساتھ بولنا شروع ہوئی۔ سلطان شاہ ہاتھ باندھے صرف سن رہے تھے، وہ بھی کیا جواب دیتے؟ ابھی سب کچھ سرحان اور برہان کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا، دونوں نے ہی رات پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سلطان شاہ کو ہار ماننا پڑی۔ برہان نے ساری میڈیا میں حور کی تصویریں دے دی تھی اور انعام بھی رکھ دیا تھا، جو بھی کوئی اس لڑکی کا پتہ دے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا۔ برہان اپنی طاقت کا جیسے بھی استعمال کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا، پورے پاکستان میں ہی حور کو ڈھونڈنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سرحان نے لاہور کا ایک کونا چھان مارا تھا، ایسی کوئی بھی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں خود کو نہ گیا ہو۔ سلطان شاہ دونوں کے لیے فکر مند تھے کیونکہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے لگے پڑے تھے۔ ناز بیگم اسما بیگم آیت لوگوں کے ہمراہ لاہور آ چکی تھی، ابھی ناز بیگم بولی رہی تھی کہ اسما بیگم کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ سلطان شاہ لب بھیجتے تھکے انداز میں اٹھے تھے اور وہ کیا جواب دیتے؟ ان کے پاس ایک بھی سوال کا جواب نہیں تھا، کچھ کہنے یا حوصلہ دینے کے لیے۔ سب کے دل میں خوف پڑ چکا تھا۔ السلام علیکم، آج جو باہر سے گھر میں داخل ہوئی تھی سلطان شاہ کو دیکھ سلام کرتے ان کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کہاں گئی تھی؟ وہ دھیمے سے لہجے میں استغفار کرتے آیت کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ وہ تایابو میں ایسے ہی باہر گئی تھی۔ آیت ان کے چہرے پر تکلیف دیکھ سرسری سا بولتے خاموش ہوئی تھی۔ بیٹا اکیلے باہر مت جانا، اگلی بار اگر جانا تو اپنے ساتھ کسی کو لے کر جانا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتے آگے بڑھے تھے۔ آیت نے دور تک ان کو جاتے دیکھا تھا۔ آیت عالیہ لوگوں سے ملنے گئی تھی۔ کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، کہاں مر گئے تھے؟ جیسے ہی فون پک ہوا سرشار منہ کے بل دھاڑا۔ وہ کھڑکی کے پاس لان میں دیکھتے گویا ہوا۔ نادیہ جو روم میں سے باہر گزر رہی تھی دھاڑ سے ادھر ادھر دیکھتے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ ڈور کھولے سرشار کو دیکھا تھا، وہ فون کان سے لگائے سامنے ہی نظر آیا تھا۔ صاحب جی ہم لوگ لاہور پہنچنے والے ہیں، اسلام آباد کے پاس، ابھی پورے راستے میں بہت سے ناکے لگے ہوئے تھے، مشکل سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ فون کے پار سے گھبراہٹ سے بھری آواز بھری۔ سرشار نے اپنی مونچھوں کو انگلیوں سے چھوا تھا۔ شاباش، ایسے ہی آگے بڑھو، اس لاش کو وہیں چھوڑنا جہاں سے کہا ہے، سمجھے؟ سرشار تو ٹوک بولتے پلٹا۔ نادیہ کا سن گھبرائی، جبکہ فوراً سے وہاں سے گزری تھی تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ کس کی لاش؟ نادیہ جو بھاگتے اپنے روم میں پہنچی تھی گھبراہٹ سے اپنا پسینہ صاف کیا تھا۔ کہیں یہ حور کی بات تو نہیں کر رہے تھے؟ نادیہ کے دل جیسے خوف میں جگڑا تھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حور ہوتی تو وہ نام لیتے، اور ویسے بھی یہ یہاں میرپور میں نہ ہوتے اگر حور کو مارا نہ ہوتا۔ نادیہ نے خود کو تسلی دی، وہ کچھ بھی برا سوچنا نہیں چاہتی تھی، زندگی پہلے ہی اس پر دکھی تھی اور مزید کسی بھی قسم کا دکھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ سائیں رات گہری ہو گئی ہے، ہمیں واپس لوٹ جانا چاہیے۔ خادم دور چلتے روڈ کو دیکھ برہان سے مخاطب ہوا۔ برہان کالے آسمان پر آنکھیں گاڑے لبوں سے سگریٹ دبائے اپنی اندر کی آگ میں جلا تھا۔ خادم تم جاؤ۔ عماد خادم کو جانے کا حکم دیتا خود اس کے برابر میں آیا۔ شاہ اور کتنی دیر اس سے ہی بیٹھے والا ہے؟ تو نے جو کل کیا ہے شاہ، اس کے بعد ہر طرف آگ بڑھنے والی ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا کیا بولوں۔ شہر سے تو نکل آئے ہیں ہم، چل گھر چلتے ہیں، سب بہت پریشان ہیں۔ سرحان بھی جانے کیا کر رہا ہے، سلطان انکل کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، سلمان انکل کی بھی کال پر کال آئی جا رہی ہیں۔ عماد اس کو ویسے خاموش سے بیٹھے دیکھ سر ہاں میں بھرتے لب بھیج گیا۔ سر کام ہو گیا۔ ہاشم جو گاڑی سے نکلتے سیدھا برہان کے پاس آیا تھا، عماد کی ایک نظر دیکھتے برہان کو آگاہ کیا، جتنی جلدی ہو سکے سب کو ختم کرو اور ایک بھی دشمن کو نہیں چھوڑنا، کوئی بھی زندہ نہ ملے۔ برہان نیلی آنکھوں میں وحشت سجائے گویا ہو تو عماد نے اپنا سر پکڑا تھا، چونکہ 2 دن سے ہی یہی سب کچھ چل رہا تھا۔ شاہ میرا دل جانے کیوں یہ کہتا ہے مجھے میرپور جانا چاہیے۔ اس سے پہلے عماد کچھ آگے بولتا برہان اپنے دل کی آواز بیان کر گیا۔ شاہ ایسے ہی اپنا شک اس طرف مت لے کر جا پلیز، حور وہاں ہوتی یا کوئی سین ہوتا تو ہمیں خود پتہ چل جاتا۔ میں بول رہا ہوں نا، ہمیں حور کے کیس کی فائل لینی چاہیے جس پر وہ کام کر رہی تھی، کیا پتہ ان لوگوں کا یہ کام ہو۔ عماد اپنا خیال رکھ گیا، انہوں نے سب کو دیکھ لیا۔ اس کا کہنا ہے یہ کوئی اندر کا آدمی ہے، میرا سر پھٹ رہا ہے، اس بار میری حور مل جائے، اس گیس کو اپنے ہاتھوں سے خود ماروں گا۔ برہان آگ کے شعلے سے کم نہ تھا، عماد اچھے سے جانتا تھا، اسی لیے صرف کندھے پر ہاتھ رکھتے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ گاڑی روکنے پر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے شخص نے اب پہلے والے سے پوچھا۔ میرا دل آگے جانے کو نہیں کر رہا، سامنے اس روڈ پر کتنی پولیس ہے، تجھے لگتا ہے وہ ایسے سامنے سے گزرنے دیں گے؟ میں تو کہتا ہوں اس لاش کو یہ سنسان علاقے میں پھینک دیتے ہیں، ضروری ہے شہر کے اندر جا کر ہی پھینکتی ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی نے سامنے والے سے کہا، میرا بھی یہی دل کہتا ہے، میرپور سے کتنی مشکل سے ہر جگہ سے بچتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں، آگے جانا بہت خطرہ ہے کیونکہ یہ لڑکی یہیں کی رہنے والی ہے۔ تیسرا آدمی بھی درمیان میں بولا تھا،
चल फिर ऐसे कर, गाड़ी को इस इलाके की तरफ डाल दे। दूसरे आदमी ने पहले वाले से इशारा किया था, वो भी राजी हो गया। गाड़ी कच्ची सड़क पर पड़ी थी, यहाँ फेंक देते हैं। वो लोग काफी आगे निकल आए थे। आसपास का जायजा था, नजरों से हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। अरे गाड़ी की लाइट बंद कर, दूसरे आदमी ने दबी आवाज में बोला। सबके एक साथ गाड़ी से निकले थे, अंधेरे में भी इनको खौफ छाया हुआ था। चल जल्दी अंदर जा। तीसरे वाले ने इधर उधर देखा था और पहले वाले को इशारा किया था और तेजी से रस्सी वाली सीढ़ी पर चढ़ा था और ट्रैवल का मुंह खोला था। फोन की टॉर्च ऑन की थी और सीधा पेट्रोल ट्रैवल के अंदर वाली सीढ़ी पर चलते अंदर गया था। पेट्रोल के अंदर चलते हुए एक तरफ बने खाने के पास रुका था और डोर खोला था। ट्रैवल के अंदर खुफिया ये खाना बनाया गया था। पहुंच गए। जैसे ही डोर खोला, अंदर बैठे आदमी से पूछा, हाँ जल्दी से ये बोरी मुझे पकड़ा। वो तेजी से कहते वापस चलाई। वो आदमी फोन से पकड़ा उठा था और अपने काम पर लगा था। ऐसे ही फेंकना है या फिर? वो लोग बोरी के नीचे ले आए थे और जिसमें हूर थी। इसका मुंह खोलो और लड़की को इसमें से निकाल कर इस गंदे कचरे में फेंक दो। सुबह तक कोई इसको देखकर खुद ही पुलिस को फोन कर देगा। पहले वाले आदमी ने गंदे पानी को देखते बोला, मगर वो एक कसम की सड़क ही तो है, भला कच्ची ही क्यों ना हो। दूसरे आदमी ने जैसे बताया, वहां फेंकते गए तो किसी चीज के नीचे आ जाएगी, हमें क्या लेना देना, जल्दी करो इससे पहले यहाँ कोई आ जाए। मर गए। ये लड़की तो जिंदा लग रही है। जैसे ही उन्होंने हूर को बोरी से निकाला, आदमी हूर की आंखों की हरकत देखते डर गए थे। ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार ने पूरा काम तमाम किया था। पहला आदमी ने भी डर रहा था, क्या करे, फोन करे सरकार को। दूसरा आदमी घबराते बोला, अबे यार इतना टाइम नहीं, मैं तो कहता हूँ ऐसे फेंक दो इसको। अगर इसका मरना इतना ही जरूरी है तो चाचू मार देंगे, खुद मर जाएगी। इसकी जैसी हालत है ना, ये मर ही जाएगी, वैसे भी बचने वाली नहीं। तीसरा बोला था और दूसरे वाले ने फोन से पहले साथ मिलकर हूर की तरफ फेंका था। ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? हाशिम लोगों ने दूसरी तरफ जाती कच्ची सड़क पर देखा था। दरख्तों की वजह से कुछ नजर नहीं आया था, ऊपर से अंधेरा हद से ज्यादा था। किसी इंसान को देखा होगा, क्या हो सकता है? काशिफ ने सामने गाड़ी पर बुरहान को देखते धीरे से गोया हुआ। इतनी रात को कोई इंसान वहां क्या कर रहा है, वो भी इस किसी लाइट के बिना? हाशिम को हैरानगी हुई थी। वैसे बात तो ठीक कही, काशिफ भी चौंका था। देखें क्या? हाशिम ने साथ ही दरियाफ्त किया। रहने दे, हमारा क्या लेने देना। काशिफ ने मना किया था। हट पीछे। वो लोग कुत्तों को मारते बोले थे। चल भाई, अब आगे जाकर सब गाड़ी में सवार हुए थे। बस आ गया। तीसरे वाला शख्स पत्थर कच्ची सड़क पर रखते एक किस्म का रास्ता ब्लॉक कर गया। वो सब बैठते ही गाड़ी को लेते वहां से निकले थे। काशिफ वो देख। हाशिम ने दूसरी कच्ची सड़क पर गाड़ी की लाइट्स से किसको मतवज्जो किया। वो गाड़ी इनके सामने चलती वहां से पक्की सड़क पर पड़ी थी। क्या हुआ? काशिफ ने शाने चुकाए थे। कश्मीर की पेट्रोल ट्रैवल की गाड़ी यहाँ लाहौर के आसपास क्या कर रही है, और ऊपर से ये गाड़ी वहां से क्यों आई? हाशिम उलझा था। वो खुद से बड़बड़ाया, जबकि कुत्ते भौंकते तब भी अंधेरे ही था। मैं तो कहता हूँ चलकर देख कर आते हैं। जाने मुझे क्यों लग रहा है कुछ तो है जो वो लोग यहाँ करके चले गए। भाई तू ऐसे ही ज्यादा सोच रहा है, मैं तो हमें ही देख ले। हम लोग यहाँ इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रहे हैं? हमारी गाड़ियों की लाइट्स देख तो ले, बंद ही तो हैं। हम यहाँ कुछ कर रहे हैं। और कहाँ लिखा है कश्मीर की पेट्रोल ट्रैवल की गाड़ी यहाँ नहीं आ सकती? हाशिम साफ पूछते साथ ही अपना सवाल रख गया। चलो हाशिम। बुरहान अपनी गाड़ी में बैठा था। अमन भी फौरन से बैठा। ये सब गाड़ियां स्टार्ट हुई थी। ये गाड़ियां उस कच्ची सड़क पर क्यों पड़ी हैं? हमें तो शहर की तरफ जाना है। हाशिम ने अपना सवाल खुद से गया हुआ। क्या हुआ? सब गाड़ियां एकदम से झटके से रुकी थी। अम्माद ने पूछा था। सॉरी सर, वो आगे रास्ता किसी ने ब्लॉक किया हुआ है। हाशिम गाड़ी से निकला था और साथ ही खादिम की भी उतरा था। ये रास्ता कितना गंदा है। दोनों गंदा पानी देख बोले थे, जबकि गार्ड्स ने रास्ते में पड़े पत्थर उठाना शुरू किए थे। इतनी देर क्यों लग रही है? काशिफ भी गाड़ी से नीचे आया था। चलो। हाशिम काशिफ की तरफ आया था, चलने का बोला। वो क्या पड़ा है? इससे पहले हाशिम गाड़ी की तरफ जाता, काशिफ ने गंदे पानी में देखते पूछा। मुझे क्या पता। हाशिम भी चौंका। वो देखो क्या है। हाशिम एक गार्ड को इशारा करते बोला। वो तेजी से अपनी गन हाथ में पकड़े था। सर, किसी की लाश है। गार्ड वहीं से ऊंची आवाज में चीखा। हाशिम काशिफ सब भागे थे। बुरहान जो गाड़ी में ही मौजूद था, गार्ड की आवाज सुन अमाद हमरा गाड़ी से निकला था, जबकि तेजी से इसकी तरफ बढ़े थे। फोन की टॉर्च ऑन की थी। वो कोई लड़की है। काशिफ बालों को देख बढ़ाया था। इसका चेहरा ऊपर कर, हाशिम बोला था। तभी बुरहान लोगों भी करीब आए थे। कौन है? दो टोक पूछा गया। सर, जैसे ही काशिफ ने पलटा, शॉक्ड होते बुरहान की तरफ देखा था। हूर। अल्फाज सब खत्म हुए थे। वो झुका था। बुरहान की जान जैसे खत्म होने को आई थी। होश गायब हो रहे थे। अमाद भी लड़ता था। सबके चेहरे घबराए थे। इस वक्त कौन आया होगा? आज जो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुई थी, चाहे नमाज रखते रूम से निकली थी। बालकनी से देखा था। शाह।
आज सरहान को गाड़ी से निकलते देख लबों में बड़बड़ाई, जबकि बिना देर के रूम से निकली थी। शाह, कहाँ थे तुम? कल की आई हुई हूँ मैं यहाँ। आयत इसको सिगरेट पीते देख हैरान हुई थी। आयत इसको गाड़ी पर लेटते देख 2 कदम लेते करीब हुई। शाह अब के पुकारते मुकाबिल के कंधे पर हाथ रखा। वो सुर्ख आंखें आयत की तरफ मोड़ गया। आयत उसकी आंखों में देख पल में डरी थी। दर्द तकलीफ चीख बता रहा था वो कितना मुश्किल में है। शहजादी, मेरा सब कुछ एक बार फिर बिखर गया है। वो लेटते फिर उठा था और बैठा। आयत खामोश हुई थी, जैसे इसको अल्फाज ना मिल रहे थे कुछ बोलने के लिए। शाह, मैं खत्म हो रहा हूँ। आयत। सरहान की आंखों में आंसू निकले थे। वो किस इंतहा पर पहुंच गया था वो वही जानता था। शाह, देखना और मिल जाएगी, मेरे अल्लाह पर यकीन है। तुम दुआ करो अल्लाह से, इनसे मांगो, देखना वो कितनी जल्दी तुझे नवाजता है। आज सरहान को ऐसे रोते थे खुद भी आंखों में आंसू लिए बढ़ाई थी। आयत। तभी फोन बजा था। वो एकदम से उठा था और गाड़ी के अंदर बैठा। आयत इसको फोन कान से लगाए दे खुलजी थी। कहाँ जा रहे हो शाह? सरहान तेजी से गया था। आयत को कुछ समझ नहीं आया था। वो बस दुआ ही कर सकती थी इस पल। कहाँ है मेरी परी, कहाँ है वो? सरहान की गाड़ी से निकला था। सामने खड़े अदनान नुमान को पकड़ा था। शाह, भी वो लोग पहुंचे नहीं, बुरहान लेकर आ रहा है, रास्ते में ही हैं वो लोग। मेरी बात हुई है इन लोगों से, बस दुआ करो वो ठीक हो। यहाँ क्यों ला रहा है? सरहान अस्पताल को देख उलझा था। देख में अजीब सा डर उठा था। हमें नहीं पता, अमाद की कॉल आई थी, वो बताते हैं। इसने कहा अस्पताल में सब कुछ तैयार रखे। अदनान धीरे से बोला था। सरहान की आंखों से मुसलसल आंसू गिरते जा रहे थे। दिल में खुशी भी उठ रही थी। वो मिल गई है परी। तूफान की तरह गाड़ियों की कतार अस्पताल की तरफ बढ़ते रुकी थी। सरहान भागा था। गार्ड्स भागते रास्ते में हायल हुए थे। और देखो हम पहुंच गए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बुरहान जो मुसलसल इसका चेहरा थपथपाते इसको बोल रहा था, इसको वैसे ही अपनी गोद में भरते गाड़ी से निकला था। और जिसकी आंखें इसका साथ छोड़ रही थी बुरहान को देख हल्के से मुस्कुराई थी। डॉक्टर! बुरहान चीखा था। जबकि हूर को लेते बुरहान अस्पताल के अंदर दाखिल हो चुका था। सरहान लोगों भी पीछे ही अंदर दाखिल हुए थे। बुरहान ने हूर को बेड पर लिटाया था। परी! सरहान हूर की हालत देख साकित हुआ था। डॉक्टर हूर को लेते रूम की तरफ भागे थे। सरहान जैसे सदमे में गया था। ये क्या हो गया? क्यों हुआ ये सब? क्यों? बुरहान जो 5 दिन से सब्र से काम ले रहा था हूर की हालत देख टूटा था। आंखों में सब्र टूटने के आंसू गिरे थे। वो ने दर्दी से दीवार में मुक्के मारना शुरू हुआ था। शाह! अमाद इसकी तरफ लपका, जबकि नुमान भी भागा था। शाह, तुझे क्या हो गया है? अमाद इसको पकड़ते बोला। बुरहान पूरी तरह टूट चुका था। वो वैसे ही मारते मारते नीचे जमीन पर गिरा था। हाशिम काशिफ खादिम ने अपने मालिक को देखा था। दर्द इन्हें भी हुआ था। मैं इसका ख्याल ना रख सका, मैंने देर कर दी इस तक पहुंचने में। भाई, तूने इसकी हालत देखी है? बुरहान रोते गोया हुआ था। अमान ने आंखें बंद करते इसको गले से लगाया था। कुछ नहीं होगा हमारी हूर को, वो बहुत बहादुर है। देखना वो लड़ लेगी हर चीज से। हमें किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको अपने हाथों से मारूंगा। बुरहान गुस्से से चीखा था। बुरहान रोते दर्द में मुब्तला हुआ था। सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। कुछ नहीं होगा मेरी परी को। सरहान अपनी जगह से उठा था और बुरहान के करीब नीचे बैठा था। कल तक तुम तो बोल रहे थे ना हूर को कुछ नहीं होगा, तब ऐसे कैसे टूट सकते हो? वो मिल गई है, ऐसे ही ठीक भी हो जाएगी, मेरा दिल कहता है। सरहान बुरहान को हौसला दे रहा था, या खुद को। सब ही इसको देख हैरान हुए थे। ये सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है, तुम इसका ख्याल नहीं रख सके, बस इतने ही काबू इंसान हो तुम। बुरहान का गुस्सा एक बार फिर से सरहान पर भड़का था। शाह, बस कर अभी, ये इनकी बातों का टाइम नहीं। अदनान बुरहान के करीब बैठा था। इसके कंधे पर हाथ रखते इसको खामोश रहने का गोया हुआ। शाह, खाना खा लो। आज सरहान को बेंच पे उठते देख पास ही आई। 2 दिन होने को आए थे, मगर हूर की हालत कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही थी। वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। आज खाना लेकर अस्पताल में आई थी, जब इसने सरहान को खामोश बैठे देख इस्तफार किया था। भूख नहीं, वैसे ही सरसरी सा आयत को देखते बोला। शाह, फिक्र नहीं करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, हूर को कुछ नहीं होगा। आयत इसके करीब होते बैठी ताकि इसे हौसला दे सके। आज तुम्हें लगता है हूर के साथ जो कुछ भी हुआ वो मेरी लापरवाही की वजह से हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शाह, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? इससे पहले सरहान आगे मजीद कुछ कहता है, दरमियान में इसकी बात काटते बोली, चूंकि मुझे लगता है मैं अच्छे से उसका ख्याल ना रख सका। काश उस रात उसको मैं जाने ना देता तो ये सब कुछ ना होता। सरहान की आंखें एक बार फिर से नम हुई थी। आयत ने सरहान के कंधे पर हाथ रखा था। शाह, ऊपर वाला जो लिखता है वही होता है, ये लिखा था इसके लिए, इसीलिए सब कुछ ऐसे हुआ। नहीं, मैं सब कुछ रोक सकता था, सारी गलती मेरी है। तुम ऐसे ही मुझे तसल्ली देने के लिए बोल रही हो। मैं जानता हूँ सारा कसूर मेरा है। बुरहान ठीक बोलता है, मैं हूर का ख्याल ना रख सका। मैं मोहब्बत का बहुत बड़ा दावा करता था, लेकिन देखो अपनी मोहब्बत तो क्या, बीवी का एक भी फर्ज ना निभा सका। कैसा इंसान हूं मैं? सरहान ने दर्द से आंखें बंद की थी, जिनसे आंसू एक बार फिर से बह निकले थे।
آیت کو تکلیف ہوئی تھی. شاہ پلیز تم ایسے ہمت نہیں ہار سکتے. اور کیا کہا برہان نے؟ اس کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دو، وہ بھی غصے میں ہے، آخر حور کو بہت چاہتا ہے. اور اتنا یاد رکھو، جب بچپن میں ہم لوگ حور کے ساتھ نہیں تھے تب بھی وہی تھا اس کا سہارا، اور وہی تھا جس نے اس کو نئی زندگی جینا سکھایا تھا. اگر وہ ایسے بول رہا ہے اس کو نہ سنو، وہ بھی تکلیف میں ہے. آج سرحان کے قدموں کے نیچے بیٹھی تھی جبکہ سرحان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبایا. غلطی تو میری ہے، اس کو مجھے ماننا ہوگا، کیونکہ اگر اس رات میں ایک بار سرحان نے نم آنکھیں کھولے سامنے بیٹھی آیت کو دیکھا تھا، صرف ایک بار اس کے باتوں کی سنجیدگی سے سن کر جانے دیتا تو شاید جتنا برا آج ہے اتنا نہ ہوا ہوتا. سرحان کی خود سے جیسے جنگ شروع ہوئی تھی. آیت نے سر نفی میں ہلایا تھا. سرحان تمہیں حور کی قسم کھانا کھاؤ. آیت جس کو خود آنکھیں بھرنے کو آئی تھی خود کو کنٹرول کرتے دو ٹوک بولا تھا اور پلٹ سرحان کے سامنے کی تھی. ساتھ ہی روٹی کا نمالا بناتے ہاتھ آگے بڑھایا تھا. بھوک نہیں شہزادی. سرحان نے بے دردی سے آنکھیں رگڑی صاف کی تھی. میں نے پوچھا نہیں، کھانے کے لیے انتظار کر رہی ہوں. آیت بھی ضد کرنا جانتی تھی اور اس کو علم تھا ابھی سرحان کو کھانا کیسے کھلانا ہے. جب سے حور غائب ہوئی تھی اس دن سے سرحان کا کھانا پینا ایک قسم کا بند ہی تھا. بہت مشکل سے دیان اس کو کھلاتا تھا. سرحان نے اب کے غور سے آیت کو دیکھا تھا. اس کی اپنی آنکھیں مزید بڑی اس کو گھورنا شروع ہوئی تھی. پاس نہیں آؤ گی. سرحان جانتا تھا اس کے ہلکے پھلکے لہجے میں گویا ہوا. منہ کھولو. آیت ماتھے پر بل ڈالے بولی. سرحان نے منہ کھولا تھا. آیت کا چہرہ جیسے ہلکے سے مسکرایا تھا. چلو شکر ہے. آیت یہاں بھائی کے پاس جو سامنے ہی کھڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا دل میں بڑبڑایا. برہان. آیت نے جیسے ہی نگاہیں آئی سی یو کی طرف گھمائی برہان سامنے ہی نظر آیا. سرسی سی نگاہ ڈالے آگے بڑھا تھا. آیت فوراً سے سرحان کے قدموں سے اٹھی تھی. برہان جو ڈاکٹر کے ہمراہ آگے بڑھ چکا تھا آیت کی نظروں سے نے درد تک مقابل کا پیچھا کیا تھا مگر وہ ستمگر نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا تھا. آیت کے دل میں جیسے کچھ چبھا تھا. اس نے کتنے دنوں بعد برہان کو دیکھا تھا. ایک مہینہ ہونے کو آیا تھا. اسے یاد تھا جب آخری بار دونوں کی بات ہوئی تھی تبھی صرف دونوں میں جھگڑا ہی ہوا تھا اور ابھی بھی اسے ایسے ہی چلے جانا آیت کو نئی سوچ میں ڈال رہا تھا. فیصل شاہ صبر رکھو، مر جائے گی، وہ بچ نہیں سکتی. میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا برا حال دیکھا ہے. تم زیادہ نہ سوچو. وقاش رازی کی آواز فون کے پار سے آئی تھی. کیسے صبر کروں؟ تمہارے بیٹے نے تو کہا تھا مارنے کے بعد پھینکیں گے، تو پھر اس کی سانسیں ابھی تک کیسے چل سکتی ہیں؟ وقاش رازی اگر تم نے اور اپنے بیٹے نے مجھے دھوکہ دیا نا تو میں بتا دوں اپنے ساتھ ساتھ تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو ختم کر جاؤں گا. فیصل شاہ جو ہسپتال سے باہر کھڑے فون پر دبی آواز میں بھڑکا تھا. غصے سے نظریں ادھر ادھر گھمائیں. فیصل شاہ جب 12 سال پہلے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تو اب کیوں دوں گا؟ تم ایسے کیسے سوچ سکتے ہو؟ اتنا شک مت کرو. وہ مر جائے گی اور بچ بھی گئی تو کیا ہوا؟ پھر کون سا نہیں مر سکتے؟ ہسپتال میں ہی اس دوائی کے طریقے سے مار دیں گے مگر اس کی آنکھیں کھلنے نہیں دیں گے. بے فکر رہو، میں سرشار سے بات کرتا ہوں. اپنا غصہ ٹھنڈا رکھو. پتہ چلے تمہاری شکل سب کچھ عیاں کر دے. وقاش رازی تفصیل سے اس کو سمجھاتے فون بند کر گیا. ایان بڑا مجھے سمجھانے والا. فیصل شاہ خود سے بڑبڑایا اور غصے سے فون پاکٹ میں ڈالتے اندر پڑا. ارسلان کیا چل رہا ہے؟ مجھے سب کچھ صاف صاف الفاظ میں جاننا ہے. ایک بھی بات مجھ سے چھپانے کی کوشش نہ کرنا. برہان ریلیکس. ارسلان رپورٹ ٹیبل پر رکھتے دھیمے لہجے میں گویا ہوا. ڈاکٹر ارسلان. سرحان روم میں داخل ہوا. برہان کو سامنے ہی دیکھ چونکا تھا. اچھا ہوا آپ آگے مسٹر سرحان، پلیز بیٹھے ہیں. برہان نے آنکھوں سے اس کو اشارہ کیا تھا. برہان سرحان کی ساتھ والی چیئر پر براجمان ہوا تھا. مسٹر سرحان آپ کو بلانے کا ایک ہی ہمارا مقصد ہے اور آپ کی بیوی ہے، آپ کا پورا حق بنتا ہے اس کے بارے میں جاننے کا. میں ارسلان برہان کا دوست حور کو جانتا ہوں پہلے سے ہی. ارسلان نے یہ بتانا بہتر سمجھا تھا. برہان نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تھی جیسے اس کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی. سرحان حیران ہوا تھا چونکہ اس کو بالکل بھی اندازہ نہ تھا یہ ڈاکٹر برہان کا دوست ہے. اس کو اسپیشل لندن سے بلوایا گیا تھا. اس کو لگا تھا چاہے یہاں کے ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہ آیا ہو اسی لیے وہاں سے ڈاکٹر کو طلب کیا ہے مگر اس کو اندازہ ہو گیا تھا برہان نے خود ہی اپنے دوست کو یہاں بلایا ہے. میں صرف اتنی سی بات جو بتانے والا ہوں آپ دونوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہونے والی ہے. ارسلان نے دھیرے سے بولتے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی. کیا ہوا؟ دونوں ایک دم سے بولے تھے. حور کو سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ابھی تو اس کی حالت کل سے بہتر ہے اور مجھے امید ہے وہ جلدی ہوش میں آ جائے گی. لیکن کیا؟ برہان ایک دم سے کھڑا ہوا تھا. برہان پہلے میری بات پوری سن لو. ارسلان بھی کھڑا ہوا تھا اور 2 قدم لیتے اس تک آیا تھا. اس کو واپس سے بٹھاتے دونوں کے سامنے ٹیبل پر ہی بیٹھا. سرحان کا دل جیسے ڈرا میں مبتلا ہوا تھا. وہ کچھ بھی نہ پوچھ پا رہا تھا نہ بول پا رہا تھا. وہ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ میں اس کی آواز تو سن سکتا ہوں نا؟ سرحان ہمت لاتے صرف اتنا ہی پوچھ پایا. ہاں امید ہے وہ ہوش میں آ جائے گی. ارسلان نے دھیمے سے بولتے برہان کو دیکھا تھا. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے کچھ اور نہیں سننا. وہ ہوش میں آ جائے گی، میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہو سکتی. سرحان نے جیسے بتایا اور باقی باتوں سے اس کو کوئی مطلب نہ تھا. مسٹر سرحان آپ ابھی میری بات نہیں سمجھے.
اگر برہان کو جاننے کا رائٹ ہے کہ اس کی بہن پر کس قسم کا تشدد کیا گیا ہے تو آپ کو تو مسٹر سرحان پورا حق بنتا ہے، اور آپ کو اسی لیے بلایا ہے تاکہ آپ سب کو جان سکیں۔ آخر حور کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ارسلان بات کیا ہے تو مجھے بتا کیوں نہیں رہے، یا پھر میں؟ برہان تیرا شک بالکل ٹھیک ہے۔ ارسلان نے دو ٹوک بولا۔ مقابل کا چہرہ ساکت ہوا۔ کس چیز کا شک؟ سرحان الجھا تھا۔ اس بار اس برہان کے سر چہرے کو دیکھا، جتنا سمجھ آیا اس سے پتہ چل رہا ہے حور کو بجلی کے شوق دیے گئے ہیں۔ سرحان اٹھا تھا، رپورٹ کھولے ٹیبل پر رکھی۔ سرحان ساکت ہوا تھا۔ برہان نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ۔ برہان جس نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی بہت تحمل انداز میں گویا، یہ حور کے دماغ کی رپورٹس ہیں۔ مجھے ہی دماغ کہا۔ سرحان برہان دونوں نے سپاٹ چہرے سے ارسلان کو دیکھا۔ ان سے صاف پتہ چلتا ہے حور کو پہلے دماغی جھٹکے دیے گئے ہیں۔ اتنا نہیں، ابھی ارسلان آگے کچھ کہتا ملک دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ اندر آیا۔ ہائے، میں حور کا سر۔ ملک برہان کو ایک نظر دیکھ سرحان کے سامنے بیٹھا اور اپنا تعارف دیا۔ سب سے پہلے حور کو دماغی شاک دیے گئے، اس سے جب ان کا پیٹ نہ بھرا مزید ٹارچر کے لیے بجلی کے ساتھ پانی کا استعمال کیا گیا۔ برہان اپنی مٹھیوں بھیجے ساتھ نیلی آنکھیں بھی بند کر گیا۔ اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے سب بتا سکتے ہیں؟ سرحان کی حیرانگی چھا رہی تھی، لیکن پھر بھی پوچھا۔ کیونکہ حور کی باڈی پر بہت سے نشان ملے ہیں، حور کے پیروں پر بھی کافی نشان پڑے ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں پانی میں پیر کو ڈالنے کی بجلی کے استعمال کیا گیا۔ لیڈیز ڈاکٹر آگے بولتی ہوئی تھی۔ سرحان نے جیسے درد محسوس کیا تھا۔ حور کی پوری باڈی پر ہی نشان موجود ہیں، جتنی ہمیں سمجھ آئی ہے اس سے تو یہی ہو سکتا ہے انہوں نے حور کو پوری طرح تڑپا کر ختم کرنا چاہا، شاید کسی پانی کے بڑے خانے یا پول وغیرہ میں جو گہرا ہو۔ اس میں حور کو پھینک کر بجلی کی تاروں کو پھینکا گیا ہے، جس وجہ سے اس کی پوری باڈی پر زخم بنے ہیں۔ ابھی جو حور کی حالت ہے اس سے یہی لگتا ہے، باقی اب سب دعا کریں وہ ہوش میں آ جائے۔ کوئی بہت گہرا صدمہ یا ان کو شوق دیے گئے ہیں، ان سے جھٹکا لگا ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں گویا ہوا۔ برہان اپنی چیئر سے اٹھتا، ملک بھی اٹھا تھا۔ تھینکس ارسلان، اتنی ایمرجنسی میں پاکستان آنے اور حور کو دیکھنے کا۔ یار تیرے لیے کچھ بھی، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ ارسلان برہان کے گلے ملا تھا۔ سرحان جو پوری طرح اپنی سوچ میں گم تھا، حور کی رپورٹ کو دیکھا۔ برہان نے سرسی سی نگاہ سرحان پر ڈالی اور لمبے لمبے ڈگ پڑتے روم سے نکلا تھا۔ شاہ پریشان مت ہونا، جلدی ہم لوگ ان لوگوں کا پتہ کر لیں گے، اور یہ جس نے بھی کیا ملک، اس حیوان نے میرا کسی چیز کا بدلہ حور سے لیا ہے۔ تمہیں اتنا یقین کیسے؟ عماد جو پہلے ہی باہر موجود تھا حیرانگی سے پوچھا۔ جس کا بھی یہ کام ہے وہ حور کو مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ مجھے اپنی طاقت بتانا چاہتا تھا، وہ بھی اچھے سے بتا گیا، اور اس نے یہ طریقہ نکالا ٹارچر کرنے کا، وہ میں پہلے ہی دیکھ چکا ہوں۔ لندن کے میرے سبھی دشمنوں کی لسٹ بناؤ اور ان سب کو خود دیکھوں گا۔ برہان غصے سے بولتے بڑا تھا۔ ملک جتنا جلدی ہو سکے بھائی خود اس کام پر کرو اور علم لگاؤ۔ اگر برہان پہلے ان تک پہنچ گیا تو بہت برا ہوگا، میں نہیں چاہتا کسی کا خون اپنے ہاتھوں سے کر دے۔ عماد برہان کو جاتے دیکھ دھیمے لہجے میں ملک کو بول گیا، فکر نہیں کرو، میں سب کچھ دیکھوں گا، ایک بار بس حور ہوش میں آ جائے پھر تو خود ہی ان کو لوگوں کو بتا دیں گے۔ ملک نے عماد کو کہتے ساتھ ہی اپنے اندر کی بات بتائی۔ اللہ کرے عماد بھی اتفاق کیا ہو۔ السلام علیکم۔ برہان جو ICU کے باہر کھڑا حور کو دیکھنا شروع ہوا تھا، سلام سن پلٹے، سامنے کھڑی ہستی کو دیکھا۔ آیت نے غور سے برہان کی نیلی آنکھوں کو دیکھا۔ لال آنکھیں کتنی چیزوں کو شکوہ کر رہی تھی، آیت کو جیسے محسوس ہوا تھا۔ وہ سر ہلاتے جیسے سلام کا جواب دے گیا، جبکہ واپس سے وال کے سامنے پڑی حور کو دیکھنا شروع ہوا۔ آیت تھوڑا سا آگے ہوتے مقابل کے برابر کھڑی ہوئی تھی۔ کھانا، آیت برہان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ 2 دن سے وہ لگاتار ہسپتال آ رہی تھی، مگر اس کی ایک بار بھی برہان سے بات نہ ہوئی تھی۔ ملاقات تو دور، اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی جو اس کو بے چین کی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی سرحان کی طرح برہان کی حالت بھی بہتر نہ ہوگی، لیکن آج اس نے برہان کو سامنے ہی دیکھا، اسی لیے ابھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ ایک بار اس کے منہ سے کچھ سننا چاہتی تھی، کتنا وقت گزر گیا تھا اس کو یاد تھا۔ آخر برہان نے اس کی بات کب ہوئی تھی؟ وہ ایک بار بھی اس کی آواز سننا چاہتی تھی، جانے کہ اس کا دل عجیب سی رفتار پکڑے ہوئے تھا۔ وہ سر نہ میں ہلاتے جواب پاس کر گیا۔ آیت کو اس کا ایسے بنا دیکھے بنا بولے وہ جواب دینا بالکل بھی اچھا نہ لگا تھا۔ وہ بھی سامنے حور کو دیکھنا شروع ہوئی تھی جو مشینوں میں جگڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شاہ، ابھی آیت حور کو لے کر کوئی بات کرتی، برہان سے عماد کی آواز سن، دونوں کو عماد کو دیکھا۔ یس، یہ بات کر لے ان سے۔ عماد نے سرسری سی نظر آیت پر ڈالی تھی، وہ آرام سے سنتے آگے بڑھا تھا۔ عماد، اس سے پہلے عماد بھی جاتا، آیت نے پکارتے اس کو روکا۔ برہان کو تم آرام سے کرنے کا نہیں بولتے؟ اس کی آنکھیں کو دیکھا ہے تم نے، کتنی لال جیسی ہو رہی ہیں۔ اس کو سونے کی ضرورت ہے، وہ کھانا کب کھاتا ہے؟ اس کو بولو وہ گھر جائے، ہر کسی کو اس سے کیوں ملنا ہے؟ میڈیا نے اگر بات کرنی ہے تو ان کو برہان چاہیے۔ اگر اب یہ IC آیا
تو اس کو ابھی برہان سے بات کرنی ہے. ایسے کیوں؟ باقی سب باتیں کیوں نہیں کرتے؟ 1 منٹ سانس لے لو. اس سے پہلے آیت مزید بولتی، عماد اس کا اسپاٹ چہرہ دیکھتے دھیرے سے بولا. آیت خاموش ہوئی تھی، جیسے اس کو احساس ہوا تھا وہ زیادہ بول گئی. آیت میں پہلے دن سے ہی اس کو بول رہا ہوں، مگر وہ اس ضدی کے بارے میں کون نہیں جانتا. ابھی بات بھی حور کی ہے، جانتا ہوں اس کو آرام کی ضرورت ہے. ایک بار بس حور کو ہوش آ جائے، اللہ کرے پھر سب ہی آرام میں آ جائیں گے. کھانا کب کھاتا ہے؟ آیت فوراً سے پوچھ گئی. کھانے کے نام پر فروٹ کیک اور صرف چائے پی جا رہی ہے بس. آیت کی زبان سے بنا دیر کی حیرانگی سے پھسلا. عماد سر ہلاتے ہنکار بھر گیا. یہ تو کوئی کھانا نہیں. آیت بڑبڑائی. جانتا ہوں، مگر وہ اتنا ہی کھا لیتا ہے، میرے لیے خوشی کی بات ہے. عماد نے جیسے اس کو سمجھایا تھا. چلو میں اس کو دیکھتا ہوں. عماد جانے کے لیے آگے بڑھا تھا. اس نے ایک بار پھر سے مجھے دیکھا. آیت کے دل میں اس کی سرد لال آنکھیں چھائی ہوئی تھی، جبکہ دل میں یہ آواز آئی تھی، وہ مجھ سے ابھی بھی ناراض ہے کیا؟ وہ خود سے سوال پوچھ گئی، جبکہ انکار بھرتے سامنے حور کو دیکھا تھا. سائیں کیا کہا تھا؟ کوئی بھی مجھے گستاخی معاف سائیں، بڑے سائیں کا حکم ہے. انہوں نے فوراً سے آپ کو لانے کا بولا ہے. ملازم ڈرتے سر جھکاتے بولے. سرشار اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اٹھا تھا اور اپنے بابا سائیں کے روم کی طرف بڑھا. بابا سائیں آپ نے یاد کیا؟ وہ آرام سے صوفے پر براجمان ہوتے گویا ہوا. وہ لڑکی ابھی تک مر کیوں نہیں رہی؟ وہ ابھی زندہ کیسے ہے؟ فیصل شاہ فون پہ فون کیے جا رہا ہے، پوچھ رہا ہے آخر یہ کیسا تمہارے بیٹے نے کھیل کھیلا ہے. وہ تو اب مجھ پر شک بھی کرنا شروع ہو گیا، شاید میں نے اس کو فساد کرنے کے لیے ایسا کیا. وقار شرازی پریشانی کے عالم میں بول رہا تھا. دوسری طرف سرشار ہلکے سے مسکراتے اپنے باپ کو دیکھ گلاس بنانا شروع ہوا. میں یہاں پریشان ہوں اور تم مسکرانے کے ساتھ پینے کی پڑی ہے. وقار شرازی ماتھے پر بل پڑے. بابا سائیں پریشان مت ہوا کریں، مجھ پر یقین رکھیں، آپ کے بیٹے نے جو کھیل کھیلا ہے بہت اعلیٰ کھیلا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح آگے آگے ہوتا کیا ہے. سرشار گلاس اپنے باپ کی طرف بڑھاتے دوسرا گلاس بنانا شروع ہوا. دیکھو بیٹا، کہیں زیادہ یقین بھروسہ سوچنے سے تمہارا کھیل الٹ نہ جائے، پھر پتا چلے اگلا کھیل کھیلنے کے وقت ہی نہ ملے. وقار شرازی اپنے بیٹے کو اتنا یقین رکھتے دیکھ آرام سے بولا. بابا اس کھیل میں ڈر کی کوئی گنجائش نہیں، یقین ہوگا تو کامیابی ہمارے مقدر بنے گی. سرشار اپنا گلاس اٹھاتے بولا ہو. بس اس کو ایک بار ہوش آ جائے، پھر جو کھیل شروع ہوگا برہان شاہ کی زندگی بھر کا درد شروع ہو جائے گا. سرشار نے بڑبڑاتے اپنے باپ کو خاموش کروایا. ابھی وہ بس یقین کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. بڑی امی حور کو ہوش آ گیا. آیت نے فون پر حیا سے بات کر رہی تھی. سن خوشی سے سب کو دیکھ اسما بیگم سے بولی. کیا؟ ناز بیگم سبھی آیت کی طرف لپکی. کس نے بتایا؟ حمیدہ بیگم خوشی سے پوچھنا شروع ہوئی. حیا سے بات ہوئی، وہ ہسپتال میں ہے، مجھے لے کر چل. اسما بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی، وہ روتے ہوئے بولی. بڑی امی جائیں گے، مگر ابھی اگر ایسے سب جائیں گے تو وہاں رش لگ جائے گا. میں ایان لوگوں سے پوچھتی ہوں، پھر چلتے ہیں. آیت نے پیار سے سمجھاتے ان کو صبر کرنے کو گویا. اب سب تب ایسے شکر کے نفل ادا کریں، تب تک میں لون میں ادھیان سے فون پر بات کر کے تفصیل لیتی ہوں. سر کہاں جا رہے ہو؟ آیت سب عورتوں کو کام میں دیکھ فون ملاتا ہوا جبکہ سر کو تیزی سے جاتے روکا. ہسپتال جا رہا ہوں. حور کو ہوش آ گیا ہے. سر نے آرام سے گویا ہوا. 1 منٹ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا، میں آتی ہوں. آیت دو ٹوک بولتی کچن کی طرف گئی. ماما. آیت اپنی ماں کو دیکھتے بولنا شروع ہوئی. میں زر کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوں، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو سنبھال لینا. لیکن تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ سب کے سامنے جانا، ساتھ جانا، سب کو خود جانے سے روک کر. ابھی ماما میں پہلے وہاں جاتی ہوں نا، اب سب آ جانا. ابھی میں نے بولا ہے نا، اب اس کو اب وہی کرو. آیت بچوں کی طرح منہ بناتے بولی اور بنا سنے بھاگی. چلو ذرا گاڑی کے پاس کھڑے دیکھ تیزی سے بول لے. میں حور سے مل سکتا ہوں؟ ابھی ارسلان روم سے باہر آیا تھا. جب سرحان برہان کا ایک جیسا سوال سن وہ دونوں کو باری باری دیکھ گیا. ابھی نہیں، کچھ ٹیسٹ لے رہے ہیں تاکہ ہمیں ٹھیک سے پتہ چل سکے. ارسلان دونوں کو باری باری دیکھتے برہان کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا. سرحان واپس سے چیئر پر بیٹھا تھا. دل میں خوشی تھی، حور کو ہوش آ گیا تھا. ارسلان سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ برہان اس کو جاتے دیکھ ساتھ ہی چلا. ابھی کچھ بھی ٹھیک نہیں بتا سکتا برہان. حور کو ہوش تو آ گیا ہے مگر ابھی پتہ چلے گا، بس دعا کرو اس کے حق میں. ارسلان برہان کو واپس سے پریشانی میں ڈال گیا تھا. ہائے. ابھی حیا فون سے فارغ ہوئی تھی کہ سامنے ایان کو دیکھ وہ جیسے درد میں پڑی تھی. اس کو ویلنٹائن ڈے کی رات یاد آئی تھی. وہ فون پاکٹ میں ڈالتے ایان کے سامنے کھڑی ہوئی. ہائے. وہ سرسی سے اس کو دیکھتے دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئی. کیسی ہو؟ ایان نے غور سے اس کے بدلے رنگ دیکھے تھے. بہت بزی لگ رہی ہو. اس سے پہلے حیا پہلے سے سوال کا جواب مقابل کو دیتی، اس سے اگلا سوال بھی ساتھ ہی پیش کیا گیا. ہاں بزی ہوں بہت. حیا نے سرسی سے لہجہ اپناتے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. ایان جانتا تھا حور کی وجہ سے وہ بہت مصروف ہے، اسی لیے اب کے حور کے بارے میں پوچھا. ابھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتی. حیا نے آرام سے گویا ہوا. تم گھر جاؤ حیا، آرام کرو. دیکھو تمہاری آنکھیں کیسے.
میں ٹھیک ہوں. ویسے بھی یہاں ہور کی فرینڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس سیکیورٹی کی وجہ موجود ہوں. اس سے پہلے ایان آگے کچھ بولتا، حیا نے درمیان میں ہی بولتے اس کو خاموش کروایا. ایکسکیوز می. ابھی ایان آگے نئی بات شروع کرتا. حیا انار کو آتے دیکھ فوراً سے بولتی آگے بڑھی. ایان نے دور تک اس کو جاتے دیکھا تھا. حیا ڈاکٹر کچھ الجھے ہوئے نظر آ رہے تھے. انار حیا کو دیکھتے فکر سے بولی، ہوئی میری بات ابھی ڈاکٹر ارسلان سے، انہوں نے بتایا. مجھے ایک بات یاد رکھو انار، سیکیورٹی زیادہ بڑھاؤ. یہاں کب کیا ہو جائے کچھ نہیں کہہ سکتے. جو ہور کے ساتھ ہوا وہ نظر نہیں آ سکتا. جس نے بھی وہ کیا وہ پوری کوشش کرے گا ہور کو جان سے مارنے کی. ہو سکتا ہے وہ لوگ پھر سے حملہ کرنے کی کوشش کریں. آخر ہور ایک ہفتے سے ان کے ساتھ رہی ہے. ظاہر بات ہے ہور ان کو جان چکی ہے اور ان کو اب خطرہ لاحق ہو گیا ہے. کہیں ان کے بارے میں ہور سب کچھ بتا نہ دے. اس لیے جتنا ہو سکے سب ہور کے روم کے باہر اور تم عالیہ کے ساتھ ہور کے روم میں موجود رہو. ہر وقت اس کے پاس کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے اور ہم میں سے باقی یہ میڈیا کو کوئی بھی نیوز نہ لینے دو. ڈاکٹر اور نرسوں وغیرہ جو بھی ہور کے روم میں جاتے ہیں اس کو چیک کر کے ان کے صاف بولو ایک بھی نیوز روم سے باہر نہ جائے. اور ایک اور بات، انار جو جانے لگی تھی حیا کی باتیں سن واپس سے اس کے بولنے کو رکی. ایسے کرو ڈاکٹر ارسلان سے بات کرو، ان کو بولو کسی ایک نرس کو ہی ہور کے پاس جانے کی اجازت دیں. اس کے علاوہ کوئی اور نرس روم کے آس پاس نظر نہ آئے. مجھے حیا سوچتے بولی، ٹھیک ہے میں ابھی بات کرتی ہوں ڈاکٹر سے. انار نے واپس اتفاق کیا تھا اور وہاں سے گئی تھی. ڈاکٹر ہم ہور سے مل سکتے ہیں؟ ملک ڈاکٹر کو ہور کے روم میں باہر دیکھ پوچھ گیا. 2 دن ہو گئے تھے ہور کو ہوش آئے ہوئے، مگر وہ ہوش میں آتے ہوئے بھی مدہوش ہی لگ رہی تھی. ملک ہور سے جاننا چاہتا تھا اس لیے وہ انتظار نہیں کر سکتے تھے. میرے خیال میں سر پہلے ہور کو کسی اپنے سے ملنے چاہیے. ارسلان پیچھے سے ہی سرحان کو آتے دیکھ گویا ہوا. ٹھیک ہے. ملک نے حامی بھر دی. مسٹر سرحان آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں. سرحان نے پیار سے بولا. سرحان کا چہرہ مسکرایا تھا جبکہ بنا دیر کیے وہ روم کی طرف بڑھا تھا. ڈاکٹر رپورٹ کیا کہتی ہے؟ ملک سرحان کو جاتے دیکھ ارسلان سے مخاطب ہوا تھا. دیکھیں ہور کے سر پر گہری چوٹ ہے، ہمیں شک ہے کہیں اس کی یادداشت نہ چلی جائے. ہم ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے. ارسلان آرام سے بولا تھا. اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو. ملک نے دعا کی تھی. مجھے ہی خود کچھ کرنا ہوگا. فیصل شاہ کی حالت خیر ہوتی جا رہی تھی. اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. وہ مسلسل پریشان ہو رہا تھا. اس وقار شرازی اور اس کے بیٹے کو میں دیکھ لوں گا. تائی جان کیا ہوا؟ ابھی ایسے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جمال جو اسلم شاہ کے ہمراہ ہسپتال میں داخل ہوا تھا. فیصل شاہ کو ادھر ادھر ٹہلتے دیکھ قریب آتے پوچھا. کچھ نہیں، وہ میری بیٹی کی حالت. فیصل شاہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے دھیرے سے بولا. جمال نے غور سے اس کو دیکھا تھا. جانے اس کو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگا تھا. ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ کچھ چھپا رہے ہیں اور گھبرا تو ایسے رہے ہیں جیسے کوئی قیامت آنے والی ہو. جمال فیصل شاہ کو اپنے باپ سے بات کرتا دیکھ خود سے بڑبڑایا تھا. اینی ویز آپ آگے بڑھا تھا. آ گئی تم؟ حیات جو ہسپتال سے باہر آئی تھی ملک کو سی آف کرنے. آیت کو گاڑی سے نکلتے دیکھ اس کی طرف بڑھی. ہاں. آیت نے لمبا سانس خارج کیا. ہور کیسی ہو؟ آیت جس کے ہاتھ میں کھانے کا باکس پڑا ہوا تھا اس کے ہمراہ چلتے دریافت کیا. ویسے ہی خاموش، ہوش میں آنے کے بعد بھی مدہوش لگ رہی ہے. ڈاکٹر نے بولا دوائیوں کا اثر ہے. آیت نے تفصیل سے بولا. تبھی آیت نے برہان کو دیکھا تھا جو غصے سے فون پر شاید کسی پر پھٹ رہا تھا. آیت کو اس کا چہرہ دیکھ ایسا ہی لگا تھا. اچھا ایسے کر یہ کھانا تو لے کر چل، میں آتی ہوں. آیت حیا کو باکس پکڑاتے برہان کی طرف بڑی تھی. السلام علیکم. ابھی وہ نظریں نیچے جھکائے اپنی دھن میں بڑھ رہی تھی کہ اچانک سے سامنے جمال کے آنے پر حیران ہوئی. جب تبھی آیت کا چہرہ بھی سپاٹ ہوا تھا جس سے صاف پتہ چل رہا تھا اس کا سامنے آنا بالکل بھی پسند نہ آیا ہو. وعلیکم السلام. آیت جو جواب دیتے آگے بڑھی تھی وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ برہان اس کو اس کے ساتھ کھڑے دیکھے. آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ جمال جو آیت کا دیکھ خوش ہوا تھا اس کو ایسے اگنور کرتے دیکھ جاتے دیکھ بولا تھا. آیت جو قدم آگے بڑھا چکی تھی رکی تھی اور غصے سے جمال کو گورا تھا. مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ اچھا تو ایسے بھاگ کیوں نہیں ہے؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے جیسے بھی سلام کا جواب دیا امید کرتا ہوں ایسے ہی میرے اگلے سوال کا بھی جواب دیں گی. جمال آیت کے چہرے پر غور سے دیکھ بول رہا تھا. آیت نے نظریں ادھر ادھر گھمائی تھی. کیا ہو گیا آپ کو؟ آیت اپنی کالی سے آنکھوں کو بڑا کرتے مزید جمال کو حیران کر گئی تھی. پہلی بات، میں نے آپ کے سلام کا جواب صرف اپنے سلام کی طبیعت کی وجہ سے دیا ہے. باقی رہی بات کرنے کی تو میں آپ کو بتا دوں آپ کے ساتھ میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں جس کی بنیاد پر میں آپ سے یہاں کھڑی ہو کر باتیں کروں، اور جس کا مجھ پر حق ہے میں اس کے پاس جا رہی ہوں. آپ کو اگر بات کرنی ہے تو پلیز آپ وہاں جانا. آیت اس کو بولنے کے لیے تیار ہوتے دیکھ تھوڑا غصے سے بولتی خاموش کروا گئی. وعلیکم السلام. آیت برہان کے قریب آتے ہوئے بولی. برہان جو فون پر بند کر چکا تھا ایک نظر آیت کو دیکھا تھا. مجھے سوال کا جواب الفاظ میں چاہیے. اس سے پہلے برہان بولتا آیت فوراً سے پھر سے بولی. برہان نے نیلی آنکھیں آیت پر ٹکائی تھی. وعلیکم السلام. وہ اس کو ویسے ہی دیکھتے بولا تھا. کھانا لائی ہوں چلو. آیت کی خوشی ہوئی تھی تبھی اگلی بات فوراً سے رکھی. چلو جانے سے برہان کس موڑ پہ تھا؟ دھیمے لہجے میں بولتے اس کو چلنے کو گیا ہوا.
آج دل میں خوش ہو چکی تھی. لگتا ہے حور سے بات ہو گئی اس کی, اس لیے نواب صاحب آج اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں. آیت برہان کے قدم سے قدم ملاتے آگے بڑھی تھی جبکہ مسلسل اس کو دیکھا جا رہا تھا. اس کا مطلب آج رات برہان گھر آ سکتا ہے. اچھا ہی ہوگا, ایسے سو لے گا. یہ خوفناک آنکھیں جو کچھ بہتری میں حالت میں واپس آئیں گی. آیت خود سے ہی سوچتے اس کے ہمراہ خود بھی چل رہی تھی. وہ دونوں ایک ساتھ لفٹ میں داخل ہوئے تھے. سرحان جو خوشی سے روم میں داخل ہوا تھا سامنے بیڈ پر حور کو چھت کو گھورتے دیکھ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے پاس چیئر پر بیٹھا. حور جو مسلسل چھت کو تکے جا رہی تھی ویسے ہی آنکھوں کو بند کرتے جیسے نیند میں گئی تھی. سرحان آج اس کو کتنے دنوں بعد ایسے دیکھ رہا تھا. سرحان کو سکون محسوس ہو رہا تھا اور ویسے ہی دھیرے سے بیٹھے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنا شروع ہوا. حور جو نیند کی وادی میں غائب ہونے والی تھی بیزار ہوتے آنکھوں کو کھول گئی. پری سرحان اس کی نظریں خود پر ٹھہری دیکھ محبت سے کھویا ہوا. وہ چونکی تھی جبکہ ایک دم سے سرحان سے دور ہوئی تھی. اس سے پہلے وہ جلد بازی میں بیڈ سے نیچے گرتی. نرس نے فوراً سے پکڑا تھا. بچاؤ مجھے. حور کا چہرہ جیسے خوف میں مبتلا ہوا تھا. سرحان کی نظروں میں حیرانگی چھائی تھی. وہ بیٹھے ہی اٹھتے کھڑا ہوا تھا. دور رہو مجھ سے, چھوڑو مجھے, مت مارو مجھے. حور کی حالت خراب ہوتی ہوئی وہ خود سے بڑبڑاتی اپنے سر کو پکڑ نرس حور کی حالت کو خیر ہوتے دیکھ ڈاکٹر کو آواز لگانے لگی. حور. سرحان کو کچھ سمجھنا آیا تھا. وہ اس کا نام لیتے قریب جانے کو ہوا تھا. حور کو آنکھوں میں خوف پڑا تھا. برہان آیت ایک ساتھ روم میں داخل ہوئے تھے. برہان کی آنکھوں میں حیرانگی ابری تھی. دور رہو مجھ سے. حور مسلسل چیختے داڑھی تھی. حور. برہان نے نہ سمجھی سے سرحان کو دیکھا تھا. برہان یہ مجھے ڈر آ رہی ہے. لیکن کیوں؟ سرحان کا دل جیسے بیٹھا تھا. برہان سرحان کی بات سن ساکت ہوا تھا. آیت بھی پریشان ہوئی تھی. اب سب پلیز باہر جائیں. ارسلان جو روم میں ڈاکٹروں کے ہمراہ اندر آ چکا تھا سب کو باہر جانے کا بولتے حور کی طرف بڑھا. شاہ کیا ہوا تھا؟ آیت سرحان کو ٹوٹتے دیکھ چیئر پہ بیٹھتے دیکھ پاس بیٹھی. پتہ نہیں, مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی. ابھی تو میں نے صرف اس کو پکارا تھا اور وہ مجھے دیکھ آگے بولنے کی سرحان کی ہمت نہ رہی تھی. برہان جو ڈر کے پاس ہی کھڑا اندر کا نظارہ دیکھ رہا تھا درد سے آنکھیں بند کر گیا. سرحان اور آیت بھی حور کی چیخیں سن ڈر رہے تھے. برہان کے ہمراہ کھڑے ہوئے تھے. کیا ہوا میری بچی کو؟ اسما اور ناز بیگم ہسپتال حور سے ملنے آئی ہوئی تھی. اس کی حالت دیکھ کانپ اٹھی تھی. سلطان شاہ بھی صرف سرحان لوگوں کے منہ دیکھ رہے تھے جو کچھ بھی نہیں بول رہے تھے. برہان تم ہمیں کچھ بتاؤ گے؟ اسما بیگم برہان کی طرف بڑی جو خاموشی سے نظریں جھکائے سب کے رونے کی آواز سن رہا تھا. شاہ کیا ہو, یہاں آؤ. سرحان جو وہاں سے ڈاکٹر کو دیکھنے جا چکا تھا سلطان شاہ اور برہان کو کھڑے دیکھ اپنے پاس بلانے کو بولا. میں آتا ہوں. برہان یہ الفاظ مشکل سے ادا کیے تھے. وہ بنا دیکھے وہاں سے غائب ہوا تھا. آج پہلی بار ایسے ہوا تھا جب وہ نظریں چرا کر سب سے بھاگا تھا. آیت جو سب کو دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ کھانا باکس میں نکال رہی تھی اور ویسے ہی چھوڑ برہان کے پیچھے گئی. وہ جانتی تھی ابھی وہ تکلیف میں ہے. برہان ایسے وہاں سے چلے کیوں آئے؟ آیت برہان کی نیلی آنکھیں آگ بھڑکتے دیکھ بولی تھی. تو میں سب کو کیا جواب دوں؟ وہ پوری قوت سے دبی آواز میں چیخا. اس کی ہمت جواب دے رہی تھی. وہ چاہ کر بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا. ایسے بھاگنے سے بات نہیں بنے گی. بتاؤ مجھے, اگر ایسے بھاگنے سے وہ ٹھیک ہو جائے گی تو مجھے بتاؤ, ہم اکٹھے بھاگتے ہیں. آیت کی آنکھوں میں آنسو مسلسل گرتے جا رہے تھے. وہ پھر بھی برہان کی ہمت کو باندھ رہی تھی. میں کیا کروں, مجھے کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. آج پہلی بار ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا. برہان لاچار ہوتے بولا جبکہ ساتھ ہی نیلی آنکھوں کو قرب سے بند کیا. برہان سب ٹھیک ہو جائے گا, میں ہوں نا تمہارے ساتھ, ہم سب کچھ سنبھال لیں گے. آیت برہان کے ہاتھ کو پکڑتے مقابل کی نیلی آنکھوں کے کھولے سامنے کھڑی ہستی کا چہرہ دیکھا جس پر آنسوؤں کے نشان پڑ چکے تھے. مجھے نہیں لگتا میں اس کاٹے بڑے رستے پر چل پاؤں گا. تم چل سکو گے, میں تمہارے ساتھ چلوں گی. مجھے یقین ہے تم سب کچھ کر لو گے. اس سے پہلے برہان مزید مایوسی بڑھتی کوئی بات کرتا آیت نے دھیمے انداز میں بولتے برہان کو خاموش کروایا تھا. مجھے میرے رب پر یقین ہے جن لوگوں نے میری پھول سی بچی کا یہ حال کیا ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اسما بیگم روتے مسلسل بد دعائیں دی جا رہی تھی. ناز بیگم بھی روتے سب کو بیٹھے دیکھ رہی تھی. سرحان لوگ آ گئے. میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سب کا رونا دھونا بند کر دیں تو ان کے حق میں بہتر رہے گا. صفدر شاہ جو اور کلاسز سے لان میں گاڑیاں آتے دیکھ چکے تھے سب کو متوجہ کر گئے. ہسپتال سے برہان لوگوں نے سب کو گھر واپس بھیج دیا تھا جس وجہ سے ابھی سب ایسے باتیں کرنے میں لگے ہوئے تھے. ناز بیگم لوگوں نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کی تھی. سلطان شاہ جو خاموش بیٹھے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو دیکھ اس کی طرف لپکے انہوں نے اس کے اپنے سینے سے لگایا تھا. سرحان اپنے باپ کو محسوس کرتے ایک نظر ہال میں موجود ہر نفوس کو دیکھ گیا. پیچھے ہی اکرم برہان اور آیت گھر میں داخل ہوئے تھے. اسما بیگم برہان کو دیکھ اس کی طرف لپکی تھی. بابا صحیح سب ٹھیک ہو جائے گا. سرحان اپنے باپ کے چہرے کو تکلیف سے دیکھ خود کے درد کو اگنور کر گیا. جانتا ہوں بیٹا, مجھے اللہ پر یقین ہے, وہ اپنے چاہنے والوں کو ایسے ہی امتحان لیتا ہے. سلطان شاہ اپنے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولے تھے. ناز بیگم بھی اپنے بیٹے کے قریب آئی تھی.
آج کتنے دنوں بعد سرحان کو ایسے قریب سے دیکھا تھا انہوں نے. سرحان اپنی ماں کے گلے ملے. ان کی قربت محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئے. یہ سب کیا ہو گیا برہان؟ میری بچی ٹھیک کب ہوگی؟ اسما بیگم جنہوں نے حور کو اپنی بیٹی مانا تھا ابھی اس کی حالت سن وہ ٹوٹ چکی تھی. بڑی امی حوصلہ رکھے، ہمیں ہمت سے کام لینا ہوگا. حور کو ہم سب کی ضرورت ہے، یہ مت بھولیں. وہ ویسے ٹھیک ہے، گھبرانے کی والی کوئی بات نہیں. برہان ان کو گلے لگائے بلند آواز میں بولا تاکہ سب سن سکے اور سمجھ سکے. ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی سرحان لوگوں سے سب بیٹھے تھے. سلطان شاہ نے تفصیل پوچھی. برہان اور سرحان نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا جبکہ آیت نے بھی سب کو دیکھتے ہوئے دونوں کے چہرے دیکھے تھے. ڈاکٹر کے مطابق حور کی حالت بہتر نہیں. بجلی کے شوق دینے سے وہ اپنا آج بھول رہی ہے. ان کا کہنا ہے شاید حور کو بہت زیادہ ڈرایا گیا ہے جس وجہ سے وہ سب مردوں کو دیکھ خوفزدہ ہو جاتی ہے. برہان بہت آرام سے بول رہا تھا. سب اس کی باتوں کو سن حیران اور مزید پریشان ہو رہے تھے. حور صرف ایک مرد سے نہیں ڈری. اب کے سرحان بولا تھا. سب نے اس کی طرف دیکھا تھا. وہ برہان سے ڈری نہیں بلکہ اس کو پہچان بھی لیا. اور بس سب کچھ ویسے جانتی ہے، بس خوف میں خود کو قید کر لیا ہے. سرحان نے سر دھابڑتے گویا ہوا تھا. ناز بیگم اپنے بیٹے کے درد کو آج ویسا ہی محسوس کر رہی تھی جیسا 8 سال پہلے جب حور بچپن میں غائب ہوئی تھی تب تھا. وہ ٹھیک کیسے ہوئی؟ اب کے سلمان شاہ نے سوال پوچھا تھا. ٹھیک ہو سکتی ہے اگر ہم سب اس کا اچھے سے خیال رکھیں، اس کو بتائیں کہ ہم سب اس کے ساتھ ہیں، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. برہان سب کو امیدوں سے باندھنا شروع ہوا تھا. میں نے اور سرحان نے ایک فیصلہ لیا ہے. ڈاکٹر نے ہمیں مشورہ دیا ہمیں حور کا ماحول بدلنا ہوگا. جیسے لاہور میں نہ رہے تو بہتر ہوگا. اسی لیے ہم دونوں نے چاہا ہم حور کو یہاں سے میرپور لے جاتے ہیں. وہاں ہم لوگ اچھے سے حور کا خیال رکھیں گے اور اس کو کسی چیز کا خوف بھی نہیں رہے گا. برہان سب کے چہرے بدلتے دیکھ خاموش ہوا تھا. شاہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساہیوال چلتے ہیں، ایسے ہم سب ہماری نظروں کے سامنے رہو گے. سلطان شاہ نے برہان کو دیکھتے استفار کیا. بابا صحیح، برہان ٹھیک بول رہا ہے، وہاں زیادہ بہتر رہے گا. ویسے بھی اس کو سیاست کے کتنے کام ہوں گے. اب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ ساہیوال میں بیٹھ جائے تو وہ کام کیسے کرے گا؟ اس کا حور کے ساتھ رہنا زیادہ ٹھیک ہے. سرحان برہان کے جواب دینے سے پہلے ہی بولا تھا. سب نے جیسے اب کے سرحان کی بات سے اتفاق کیا تھا. ٹھیک ہے، جیسے تم لوگوں کو بہتر لگے. سلطان شاہ نے اجازت دی تھی. میں بھی ساتھ ہی جاؤں گی. اسما بیگم برہان اور سرحان سے مخاطب ہوئی تھی. بڑی امی آپ کا ہمارے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہوگا. اور ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی ہے. میں وعدہ کرتا ہوں اور جیسے ہی صحت یاب ہوگی سب سے پہلے آپ کو ہی اس کے پاس لے کر آ جاؤں گا. برہان نے ان کو سمجھانا شروع کیا. آیت اور سرحان اٹھتے ہی اوپر کی طرف گئے تھے. کوئی یادداشت نہیں گئی، ساری تمہاری باتیں ہی تھیں جو تم نے خواب خود سے بنائے تھے ختم ہو گئے. اس کو ہوش بھی آ گیا اور آج نہیں تو وہ کل اس سب کو سب کچھ بتا دے گی. ہم نے اس کا وہ حال کیا ہے. فیصل شاہ جو میرپور کا نام بول کر وہ واپس آ چکا تھا سرشار کو آرام سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے دیکھ تپے انداز میں گویا ہوا. آپ بے فکر ہیں، کچھ بھی نہیں بتائے گی. ابھی وہ خوف میں ہوگی، آہستہ آہستہ سے وہ سب کچھ بھول جائے گی. یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ آپ لوگ بس مجھ پر یقین رکھیں. سرشار اپنے باپ اور فیصل کو دو ٹوک بولتے واک آؤٹ کر گیا. وقار، تمہارے بیٹے کا دماغ مجھے اپنے ٹھکانے پر نہیں لگ رہا. میرا مشورہ مانو تو اس کو پہلے کسی سے ڈاکٹر سے چیک کرواؤ. فیصل شاہ نے بھی اپنا غصہ وہیں اپنے باپ کے سامنے بکتے اتارا. فیصل شاہ، اگر وہ کچھ اتنے یقین سے بول رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا تمہیں اتنا شک کرنا چاہیے. وہ سمجھدار ہے، اس کو پتا ہے اس نے کیسے دشمن کو ختم کرنا ہے. مجھے میرے بیٹے پر پورا یقین ہے. کوئی کرے یا نہ کرے میں اس کے ساتھ ہوں اور میں جانتا ہوں ایک دن اس کام میں بھی خوشی سے نوازے گا. وقار شرازی نے پورا یقین دکھایا تھا. فیصل شاہ کے بل پڑے تھے جسے یہ بات گوارا نہ گزری ہو. اوکے گائز، اب تک کے لیے اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.